کو لہو دعوت الحق اعبدوا ربکم، وہ اسی حق کو مانتے ہیں۔ اب دیکھو یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون، اب جو پہلے ہی بنایا نہ مرجے، آگے ہی کا بھی وہی ہوگا، اور جو انکار کرے ساتھ اس حق کے، من یکفر بہ، جو انکار کرے اس حق کا، فاولئک هم الخاسرون، وہی لوگ ہیں پورا نقصان اٹھانے والے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، سبحان اللہ۔ اب قرآن کا انداز دیکھا ہے، مسئلہ ایک مضمون چلا تھا وہ شروع سے، پھر اب اس مضمون کو قرآن سمیٹ رہا ہے، اس مضمون کو قرآن سمیٹ رہا ہے۔ ایک مضمون چلا تھا دعوت توحید کا، اس مضمون کو اب قرآن بند کرنے لگا ہے، لیکن وہاں پر جو عام اور خاص دعوت تھی مولویوں کو تھی، قرآن نے پھر انہی کا ذکر کر کے مضمون کو ختم کر دیا۔ وہ کیا سمجھے ہو، مولویوں کو خاص دعوت تھی نا، تو وہاں پر اب وہ مضمون ختم ہو رہا ہے۔ اب مضمون ختم کرتے ہوئے اللہ نے پھر ذکر کر دیا یا بنی اسرائیل، پہلے بھی 2 دفعہ پڑھا ہے یا بنی اسرائیل، ایک دفعہ خطاب خاص شروع ہوا تھا یا بنی اسرائیل، وہاں پر اصلاحی پروگرام تھا 4 نبی 8 اوامر، تو وہاں جا بنی اسرائیل، پھر 5 9 شروع ہوئے ان کے اعمال، پھر یا بنی اسرائیل، اور پھر اب اس بات کو ختم کیا جا رہا ہے، اب فرمایا جا رہا ہے یا بنی اسرائیل۔ تو یہ مضمون کا اختتام ہو رہا ہے۔ اب پھر اسی پہلی چیز کو، بھائی آپ نے دیکھا ہے نا، خطیب کی تقریر جب شروع ہوتی ہے تو تمہید ہے، اور آخر پہ کیا ہوتا ہے، وہی تمہید پر بات لگا کے ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو طریقہ سکھایا ہے، مضمون اس بندوں کے انداز میں ذکر کیا، ایک تمہید شروع کی، اس پر وہ دلائل آتے رہے، شبہات کے جواب آتے رہے، اعبدوا ربکم، پکارو صرف اللہ کو، اس پر دلیل پیش کی، پھر تتمہ دلیل، پھر ثمرہ دلیل، پھر اس کے بعد 2 شبہات کا جواب، پھر خطاب خاص، پھر خطاب خاص میں پھر بیان کیا اصلاحی پروگرام، پھر 5 انواع، پھر یہود کا شکوے کا جواب، ان کے جو بڑے بڑے پروپاگنڈا میں سوال تھے ان کے سوالوں کے جواب، پھر ان پر 5 شکوے اور ان کے جواب، یہ دیتے دیتے آگے ان کی عادت خبیثہ، مسلمانوں کے اذلال کے طریقے، وہ انظرنا رائنا، وہ کوششیں، وہ ساری قرآن بیان کرتے کرتے، اور پھر ان کی اقسام بیان کرتے، ان کے دعوے، مبالغہ، ان کے دعوے لن يدخل الجنہ، یہ ساری چیزیں سمیٹتے سمیٹتے کچھ شکووں کے رنگ میں، کچھ ان کے شبہات کے رنگ میں، کچھ دعوت کے رنگ میں، کوئی مبالغے کے رنگ میں، بات وہی چل رہی ہے، اعبدوا ربکم، بات نہیں بدلی۔ اب اس مضمون کو ختم کرتے ہوئے جہاں سے شروع کیا تھا وہاں سے ختم کیا جا رہا ہے، اس لیے یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، یا اب نیا مسئلہ کوئی نہیں ہوگا، بس صرف مہر لگانی ہے مضمون کو ختم کرنے کی، بات وہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، اذکروا نعمتی، سن لیے تم نے سارے پروگرام، اب تک سنا، سارے شبہات کا جواب بھی آ گیا، تمہارے احوال بھی آ گئے، او مولویوں، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَاتَّقُوا يَوْمًا، ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت ولا هم ينصرون۔ ختم، یہ آیت پہلے ہو چکی ہے۔ اب دیکھو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، نیا مضمون آ گیا، پہلا مضمون ختم۔ دیکھا قرآن نے کس انداز میں ختم کیا ہے، یہی کمال ہے ہمارے حضرت کا، سمجھے فہم قرآن تو اللہ نے دیا نا، کہتے ہیں اب مضمون ختم ہو رہا ہے، مفسرین بیٹھے ہیں یہ لے کر، یہ تکرار آ گیا اور یہ فلاح آ گیا، وہ جواب دے رہے ہیں، ہماری ایک ہی بات ہے، جہاں سے شروع کیا وہاں مضمون ختم ہو رہا ہے، بس کوئی ہمیں جواب دینے کی ضرورت نہیں۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، تمہید برائے رسالت، جہاں سے 2 باتیں سمجھنی ہیں،
ایک تو بات یہ ہے کہ یہ حزب طلع جو ہے یہ تمہید ہے برائے رسالت. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورت کے دو حصے ہیں. پہلے حصہ میں دو مضمون ہیں، مضمون توحید اور مضمون رسالت. وہ کتب علیکم وہ آگے قصاص فی القتلى، وہاں تک جائیں گے یہ دو حصے. تو یہ پوری وضاحت ہو چکی ہے. پہلے حصے میں توحید اور بولو بزرگوں رسالت کا بیان ہے. توحید کا بیان آپ نے سن لیا. اب یہاں سے رسالت کا مضمون شروع ہوتا ہے، رسالت محمدیہ کا. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. اس رسالت کے اس بات سے پہلے گویا کس طرح کہہ لو، اب تک آپ نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، اور اب شروع ہو رہا ہے محمد رسول اللہ. اب بیان رسالت ہے. اب یہاں جو حزب طلع ہے یہ تمہید ہے مضمون رسالت کی. اور تمہید میں کیا بیان ہوگی؟ تین چیزیں. ایک تو فضیلت بانی کعبہ، فضیلت بانی کعبہ. نمبر دو فضیلت کعبہ. نمبر تین دعا بانی کعبہ. کتنی چیزوں کا ذکر ہوگا تمہید میں؟ تین چیزیں. ایک چیز آئے گی فضیلت فضائل بانی کعبہ، کعبہ بنانے والے کے فضائل. دوسری چیز آئے گی کعبہ کی فضیلت. تیسری چیز آئے گی وہ جو انہوں نے کعبہ کی آبادی کے لیے مدرس مانگا تھا، اس دعا کا ذکر آئے گا. یہ اس لیے ہے کہ تین قومیں تھیں نبی پاک کے زمانہ میں اور مدینہ میں. تین قومیں تھیں. ایک تھے یہودی، دوسرے عیسائی. یہودی اور عیسائی یہ اولاد ابراہیم تھے. اور تیسری قوم تھی مشرکین عرب، یہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے. فرق اتنا تھا کہ یہ آپس میں کزن لگتے تھے. یہ جو یہودی اور عیسائی ہیں یہ حضرت اسحاق کی اولاد سے تھے، اور جو مکہ کے مشرک ہیں یہ حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے صرف. اور حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق آپس میں بھائی ہیں. تو مکہ والے مشرک اور مدینہ والے یہودی اور عیسائی یہ آپس میں رشتہ دار تھے. سمجھ آئیے بات؟ ایک شاخ سے وہ تھے، ایک شاخ سے یہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تینوں پارٹیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. تینوں پارٹیوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں. یہودی بھی کہتے ہم ابراہیمی، اور عیسائی بھی کہتے ہم ابراہیمی، اور مکہ کے مشرک بھی کہتے ہم ابراہیمی. ان کو اس پر بڑا ناز تھا. مکہ کے مشرک بھی بہت سارے اعمال کرتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. بہت سارے جنہوں نے الفوز الکبیر وغیرہ پڑھی ہے انہوں نے پڑھا ہے مکہ کے مشرک داڑھی رکھتے تھے. ابو جہل کی سفید داڑھی تھی. کیوں رکھتے؟ حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. مکہ کے مشرک حج کرتے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. مکہ کے مشرک پونچھیں کٹاتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. مکہ کے مشرک زیر نام بال لیتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. مکہ کے مشرک ناکوں کے بال کٹاتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. مکہ کے مشرک نکاح کرتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. مکہ کے مشرک قربانیاں کرتے تھے حضرت ابراہیم کی سنت سمجھ کے. بہت سارے کام کرتے اور حضرت ابراہیم کی سنت سمجھتے. اور جو یہودی مولوی عیسائی پیر ان کا دعویٰ یہ تھا ہم ابراہیمی، ہم ابراہیمی، ہم ابراہیمی، ہم ابراہیمی. نبی پاک علیہ السلام ہے، آپ نے فرمایا تینوں ٹبر جھوٹے. یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، یہ بھی مشرک، تینوں جھوٹے. ابراہیمی وہ ہے جو مسئلہ مانتا ہو، وہ اعبدوا ربکم. جو یہ مسئلہ مانے گا وہ ابراہیمی ہے. جو مسئلہ نہیں مانتا وہ ابراہیمی بن سکتا نہیں. جیسے آج کہتے ہیں میں دیوبندی، فلاں دیوبندی. ہم کہتے ہیں خبردار،
دیوبندی وہ ہے جو قرآن و سنت کو بیان کرے. جو قرآن و سنت کو بیان نہیں کرتا وہ بالکل جھوٹا کذاب ہے، یہودیوں کی طرح بیٹھا ہے ڈرم پیپا بن کے اور بامبڑ بن کے بیٹھا ہے، مسئلہ بیان نہیں کرتا. اور جی دیوبندی دیوبندی دیوبندی، یہ دیو تو ہے، دیوبندی نہیں، جن کا پتر ہے کوئی. دیوبندی نہیں، کسی دے کا بچہ ہے، انسان کا بچہ نہیں. دیوبندی وہ ہے جو قرآن و سنت کو بیان کرے، جو شرک اور بدعت کو مٹائے، جو توحید و سنت کا باز عام کرے، وہ دیوبندی ہے. یہ میں دیوبندی آ گیا. اللہ نے فرمایا اے یہودیوں، عیسائیوں، مکہ کے مشرکوں، دعویٰ کرتے ہو ابراہیمی ہونے کا. اب یہ جو میرا پیغمبر آیا یہ اسی ابراہیم کا مانگا ہوا ہے، ابراہیمی ہونے کا دعویٰ ہے، حیا کرو، اس کو مان لو. یہ جو نبی آئے یہ تمہید تھی نا. کیا مصیبت ہے، بولتے نہیں. ہاں بھائی سبق ختم نہ ہوا تو پھر آپ دیکھنا بنتا کیا ہے. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، اور جب آزمایا ابراہیم کو ربہ، اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، چند کلمات کے ساتھ، مراد امور امتحانیہ، فَأَتَمَّهُنَّ، بس پورا کیا ان کو حضرت ابراہیم نے. قالا، فرمایا اللہ نے، انی جاعلک للناس اماما، میں کرنے والا ہوں تجھے واسطے لوگوں کے امامن، مقتدا. قال ومن ذریتی، فرمایا اور میری اولاد سے. یہ عطف تلقین ہے. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا عہد میرا ظالموں کو. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اب دیکھتے آؤ اللہ فرماتے ہیں اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا ابراہیم کو اس کے رب نے، بِكَلِمَاتٍ، امور امتحانیہ کے ساتھ، بس ان کو پورا کیا. قال انی جاعلک للناس اماما، فرمایا اللہ نے، میں بنانے والا ہوں تجھ کو واسطے لوگوں کے مقتدا. قال ومن ذریتی، عرض کی اور میری اولاد سے بھی. قال لا ینال عہد الظالمین، فرمایا نہیں پہنچے گا میرا عہد ظالموں کو. وَإِذْ جَعَلْنَا، یہ پہلی بات کے نیچے کیا لکھا ہے بھائی؟ فضیلت بانی کعبہ، یہ آ گئی. دوسری بات تمہید کی، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، بعض دو فضائل کعبہ، جب کیا ہم نے کعبہ کو، بیت اللہ کو، البیت سے مراد الکعبہ، مثابۃ للناس، واہ قرآن. آگے تحویل قبلہ کا مسئلہ آنے والا تھا، تمہید میں اس کی طرف بھی براءت استحلال کے طور پہ اشارہ کر دیا، وہ آگے آ رہا تھا. تمہید میں اور بھی فضیلتیں تھیں لیکن عنوان یہ رکھا، آگے تحویل قبلہ کی بھی تمہید باندھی گئی، وہ بھی آ گئی. البیت، الکعبہ، مثابۃ للناس. یہاں یاد رکھ لو مثابہ کا لفظ جو ہے یہ تا برائے مبالغہ کے ہے، اور مثابہ اس میں صرف ہے. معنی یہ ہے کہ بنایا ہم نے کعبہ کو مثابتاً، بار بار آنے کی جگہ. مثابتاً کا کیا معنی؟ بار بار آنے کی جگہ. تا کس کی ہے؟ مبالغہ. اور مثابہ اسم ظرف ہے، جگہ صوب سے ہے، بار بار آنے کی جگہ. جی اللہ نے کیفیت رکھ دی. حاجیوں سے پوچھو نا، جب کعبہ سے واپس آتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، حالانکہ وہاں رہ کر پھر دعا یہی کرتے آخر میں کہ یا اللہ پھر ایک دفعہ لے آنا، پھر ایک دفعہ لے آنا. یہ کعبے میں اللہ نے کشش رکھ دی. ورنہ کسی مکان کو آپ 2-3 دفعہ دیکھو تو کہیں گے جانا ہے مکان، جی دیکھا ہوا ہے چھوڑو، 2-3 دفعہ دیکھا ہے. لیکن کعبہ ایسی کشش ہے اور ایسی اللہ نے کیف رکھ دیا ہے کعبے میں کہ جب ایک دفعہ آدمی دیکھتا ہے تو پھر کہتے ہیں پھر آؤں، پھر آؤں، پھر آؤں، پھر آؤں، پھر آؤں. یہ ہے معنی مثابہ. اور تا مبالغہ کے لیے ہے، بار بار کھینچ کر لوگوں کے لوٹنے کی جگہ. للناس وامنا، امنا اصل میں آمنن،
امنا، اصل میں کیا ہے؟ آمنن، آمنن فاعل ہے، اور فاعل یہ متبادر فاعل نہیں، یہ فاعل نسبی ہے۔ فاعل نسبی وہ ہوتا ہے جیسے لبن سے لابن، لبن سے لابن دودھ کی نسبت والا، یہاں آمن امن والا، آمن امن والا، یا اس طرح کہہ سکتے ہو امنن مصدر مبنی للفاعل، اور فاعل نسبی، فاعل نسبی کا مطلب ہے جو نسبت کو ظاہر کرے، جیسے لبن ہے نا، لبن اس سے کیا بنتا ہے؟ لابن، لابن کو کیا کہتے ہیں؟ دودھ والا، دودھ والی نسبت کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہاں بھی امن، بتخذوا امن والا، موضع امن بھی بعد میں مانا کیا ہے، لیکن امن والا، جائے امن، جائے امن، یہ بتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، بناؤ من زائدہ ہے مقام ابراہیم کو جائے نماز۔ یہ حضرت عمر کی تائید والی آیت ہے، موافقات عمر میں سے ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں بات آئی کہ مقام ابراہیم پہ نماز پڑھوں، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم۔ مفتی احمد یار کہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ صالحین کی قبروں کے قریب نماز پڑھنا یہ اس کی فضیلت ہے۔ بلی کو چیچڑوں کے خواب، یہاں صالحین کی قبریں کہاں آ گئیں؟ ڈنگور مفتی صاحب، یہاں کدھر آئی انبیاء کی قبریں؟ کہتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے قبروں کے پاس نماز پڑھنے میں فضیلت ہے۔ اس کو خیال قبروں کا ہے، یہاں پر بھی قبریں، سمجھ آئیے بات؟ اور نہیں، وہاں پر نماز کا حکم اس لیے ہے جہاں ابراہیم کھڑا ہوا وہ پتھر ہے، اور وہ پتھر خود بخود اوپر نیچے ہوتا تھا۔ جب حضرت ابراہیم تعمیر کر رہے تھے تو اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم نے کعبہ کو تعمیر کیا، اور اللہ کی حکمت ہے اس پتھر کے اندر حضرت ابراہیم کے پاؤں کا نقش اب بھی موجود ہے۔ اس نقش اب بھی، حالانکہ پتھر پر پاؤں کا نشان کیسے لگتا ہے؟ وہ تو ریت پہ لگتا ہے، لیکن پتھر پہ اللہ نے وہ نقش جما دیا، اب بھی اس پتھر میں وہ نقش پورے پاؤں کا موجود ہے۔ جب ہجرت کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو مکہ والوں نے کھوجی لگایا تھا پیچھے، وہ جو پاؤں دیکھ کے معلوم کرتے ہیں کہ کس کا پاؤں ہے، کھوجی، وہ پیراٹو کھوجی، آج کل تو کھوجی کتے آ گئے ہیں، فوجی کتے، لیکن اس وقت پیراٹو ہوتے پاؤں چیک کرنے والے، تو انہوں نے وہ بھیجا۔ تو جب اس نے دیکھا نبی پاک علیہ السلام کا پاؤں، وہ آپ کو جانتا نہیں تھا، اب اس کا اندازہ دیکھو، پاؤں دیکھ کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ کی قسم ایک پاؤں تو وہ لگتا ہے جو جہاں اس پتھر میں جس کا نقشہ موجود ہے، یہاں جو آدمی چل کے گئے ہیں ان میں ایک پاؤں تو وہ لگتا ہے جس پاؤں کا نقشہ اس مقام ابراہیم پر موجود ہے، وہی پاؤں لگتا ہے۔ یہ اس نے کہا تو وہ پہچانتا نہیں تھا، کیوں؟ نبی پاک کا قدم بھی قدم ابراہیمی کا نقشہ تھا، حضرت ابراہیم کے پاؤں کی طرح اللہ نے وہ قدم بھی محفوظ رکھا۔ اب اللہ نے فرمایا فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کیا مطلب؟ لوگوں جہاں ابراہیم کے نقش پہ کھڑے ہو کے توحید کا اظہار کرنا ہے، کیا مطلب؟ نماز توحید کا اظہار ہے۔ اللہ بتانا یہ چاہتے ہیں کہ ابراہیمی وہ ہوگا یا محمدی وہ ہوگا جو نقش ابراہیم پہ توحید بیان کرے گا۔ مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی حکمت یہ بتانا ہے، محمدی اور ابراہیمی وہ ہوگا جو نقش ابراہیم پہ چل کے اظہار توحید کرے گا اور ابراہیمی توحید بیان کرے گا، اور ابراہیمی توحید میں سما کی پہلے نفی کرنی پڑتی، ہاں ہے نہیں قرآن میں؟ حال یسمعونکم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے جتنا مسئلہ سما چھیڑا ہے نا کسی نے بھی نہیں چھیڑا۔
سب سے زیادہ مسئلہ سما حضرت ابراہیم نے چھیڑا. کبھی کہتے ہیں حل یسمعونا، اور بات نہیں کہہ سکتے تھے. آگے بڑھیں او ینفعونکم، او یہ بعد میں، نفع نقصان بعد میں. پہلے یہ بتاؤ حل یسمعونکم، کیا یہ سنتے ہیں؟ حل یسمعونکم کہتے ہیں سما کے قریب نہ جاؤ. میں کہتا ہوں سما کی تردید نہ کرو، مسئلہ توحید بیان ہو سکتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. کئی شاطی بھی کہتے ہیں جی اصل مسئلہ الہ ہے، الہ ہے، سما نہیں ہے. اے پاس نئے نئے چھوڑ اٹھے ہیں چھوکرے، انہوں نے اشاعت التوحید کا جو مشن تھا وہ خراب کر دیا. ہمارا مشن تھا مسئلہ الہ بیان کرنا، انہوں نے شروع کر دیا مسئلہ سما. یہ کئی ایمانی بے ایمان مولوی یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے شروع کر دیا مسئلہ سما، اصل کیا تھا مسئلہ الہ. اس ملا سے پوچھو کہ مسئلہ الہ کون سا مسئلہ الہ، اپنا بنایا ہوگا یا جو قرآن نے بتایا؟ قرآن نے تو جہاں مسئلہ الہ بیان کیا وہاں یہی بیان کیا لما تعبد ما لا یسمع ولا. یہ قرآن کا مسئلہ الہ نہیں ہے، ما لا یسمع ولا. جہاں الہ کا مسئلہ آیا وہاں سما کی نفی آئی. اور قرآن نے جہاں بیان کیا کہ ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، قرآن وہاں بیان کرتا ہے والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم. یہ مسئلہ الہ ہے. حضرت ابراہیم نے کیونکہ مسئلہ الہ بیان کیا تو مسئلہ سما بیان کیا. اور کبھی کہتے ہیں ان ربی لسمیع الدعاء، کبھی کہتے ہیں انک انت السمیع العلیم، یہاں پر بھی حسر ہے. اور کبھی انہ هو السمیع، اور کبھی حل یسمعون، کبھی ما لا یسمع ولا یبصر. سب سے زیادہ چھیڑے ہی حضرت ابراہیم نے. ہاں بھائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی وعہدنا الی ابراہیم. اور آد کے صلہ جب الہ آ جائے، علامہ آلوسی نے ضابطہ لکھا ہے کہ العہد، آد کا صلہ جب الہ آ جائے بے معنی وصیت ہوتا ہے، وصیت کے معنی میں، لیکن مجازن مراد امر ہوتا ہے. عہد کا صلہ الہ آ جائے تو وہاں معنی ہوتا ہے وصیت والا، لیکن جہاں پر مراد مجاز ہے معنی کیا ہے؟ معنی سمجھو عہدنا الی ابراہیم امرناہما، عہدنا الی ابراہیم و اسماعیل، یعنی امرنا ابراہیم و اسماعیل، حکم کیا ہم نے حضرت ابراہیم کو اور حضرت اسماعیل کو انطہرا، یہ کہ پاک رکھو، بیتی یا میرے گھر کو، للطائفین واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے، سجدہ کرنے والوں کے، میرے گھر کو پاک رکھو. یہاں سمجھو بات، طاہرہ طہارت دو قسم پر ہے. ایک طہارت ہے حسی اور دوسری طہارت ہے مانوی. ایک طہارت ہے حسی اور ایک طہارت ہے مانوی. اس بات کو سمجھو، طہارت حسی نجاست نہ ہو، حسی نجاست نہ ہو، گندگی نہ ہو، کوڑا کرکٹ نہ ہو اور پلیت چیز نہ ہو. اور طہارت مانوی شرک نہ ہو. طہارت مانوی کیا ہے؟ شرک نہ ہو. جہاں طاہرہ عام ہے، طہارت حسی کو بھی شامل ہے اور طہارت مانوی کو بھی شامل ہے. ہاں وہ صوفی کو بتاؤ ٹیک لگا کر بیٹھا ہے، آگے ہو کے بیٹھ، بوڑھا ہے، یہ نیا طریقہ ہے، بیمار تو نہیں ہے، یہ شغل میں بیٹھا ہے. طاہرہ بیتی، طہارت مانوی بھی اور طہارت حسی بھی. طہارت حسی نجاستوں سے پاک، مانوی شرک سے پاک. آپ کے پاس لکھا ہوا ہے طاہرہ کے اوپر عبارت ہے ما کانا اندہ
ایک آگے عبارت ہے منل زمانے قوم نوح منل اسنام والاوثان. ابن کثیر کی جہاں مختصر عبارت لکھی ہے، امام ابن کثیر فرماتے ہیں کہ جو وہ 5 بزرگوں کی تصویریں حضرت نوح کے زمانے میں پوجی گئی، شیطان نے وہی 5 تصویریں مکہ کے مشرکوں کو بھی مہیا کر دی. بڑا بے ایمان ہے. وہی 5 بزرگوں کی تصویریں چنانچہ مکہ کے مشرکوں نے وہی بد، سوا، یغوث، یعوق، نصر، اسماء و رجال صالحین من قوم نوح بخاری، وہ بھی 5 اس میں رکھ دیے کعبۃ اللہ میں. ساتھ اضافہ بھی کیا حضرت ابراہیم کی مورت، حضرت اسماعیل کی، لات کی، منات کی، عزا کی، حبل کی، اور بھی 360 بزرگ وہ وہاں رکھ دیے، اور 360 صورتیں، اور تھے سب نیک لوگ بندے تھے، ان کی صورتیں رکھ دی. اللہ نے فرمایا مکہ والوں پر بھی تعریض ہے، اور میں نے تو ابراہیم کو کہا تھا، ابراہیم اسماعیل جب گھر بنا رہے تھے تو میں نے کیا کہا، اس گھر کو پاک رکھنا ہے شرک کی لعنت سے، گندگی سے، اور مکہ والوں شرم کرو. تم کہتے ہو ہم ابراہیمی ہیں، 360 بت رکھے ہیں پکے ابراہیمی، نرا شرک بھرا ہے کعبہ میں. یہ کعبہ تو بنے ہی موحدوں کے لیے، یہ کعبہ بنانے والے بھی موحد ہیں اور ہے بھی موحدوں کے پاس، اور انشاءاللہ رہے گا بھی موحدوں کے پاس. انطہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. 5 رکھ میرے گھر کو کتنے کاموں کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے. طواف کرنا یہ بھی میرے گھر کا خاصہ ہے. عاکفینا اور اعتکاف بیٹھنا یہ بھی بیتیہ، کسی غیر کے گھر میں نہیں، بیتیہ میرا گھر. رکع السجود، رکوع بھی ہوگا تو میرے لیے، سجدہ بھی ہوگا میرے لیے، طواف ہوگا میرے گھر کا، اعتکاف ہوگا میرے گھر میں. سمجھ آئیے بات؟ مسجد میں ہوگا، مسجد بھی تو اللہ کا گھر ہے نا، اور طواف ہوگا خاص گھر کا، کعبۃ اللہ کا. اس لیے علماء نے لکھا ہے جو قبر کا طواف کرتا ہے وہ کافر ہے. ابن تیمیہ نے، باقیوں نے بھی لکھا، اور آپ سمجھتے ہیں شاید نہیں کرتے. ابھی آپ چلے جائیں، یہ شیعہ جو ہے شیعہ بے ایمان، تو یہ ان کا حج کربلا میں ہوتا ہے. ان سے پوچھو، ان کا حج کربلا میں ہے، وہاں طواف کرتے ہیں. اور بریلویوں کا حج محترمہ کے علاقے میں ہوتا ہے. ہاں کون سا علاقہ بلا؟ سیون شریف. ہاں آب زمزم بھی ہے. اب دیکھیں آب زمزم سارا گٹروں سے نکل کے آ رہا ہے، ان کا جو آب زمزم، اور سارا گندگی والا پانی اس میں نہا رہے ہیں. یہ تبرک ہے بابے کا، اور سارے عوام کی گندگی وہاں اکٹھی ہوتی ہے. اور یہ مذاق نہیں، ہم گئے تھے 7 شریف محترمہ کے ایریے میں، تو وہاں پر باقاعدہ حج ہے اور آب زمزم سبیلیں لگی ہے، بلکہ یہ اب تو سی ڈی بھی اس کی آ گئی ہے، اور اس کا طواف ہوتا ہے، اس کی حج کرتے ہیں. اسی طرح بریلوی قبروں کا طواف کرتے ہیں، اور شیعہ کربلا کا طواف کرتے ہیں. شیعہ وہاں زیارت کا لفظ بولتے ہیں، بلکہ شیعوں نے کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبے سے کئی درجے افضل ہے کربلا جانا، کئی درجے افضل ہے کربلا جانا. اور افسوس کی بات یہ ہے ہمارے پاس تبلیغیوں کا بھی یہ نظریہ ہے، پاس تبلیغیوں کا، سب کی بات نہیں کر رہا، اور یہ حقیقت بات ہے اور بہت افسوس کی بات ہے. جو جاہل تبلیغی بات ہے، سارے نہیں، مولویوں کی بات نہیں کہ کوئی ادھر فٹ کرے. بعض جاہلوں سے ہم نے خود سنا، وہ کہتے ہیں کعبہ ہے لیکن ریونڈ کی کیا بات ہے. ریونڈ میں جانے کا ثواب زیادہ ہے. بلکہ ایک ساتھی مجھے خود بتا رہا تھا کہ ایک تبلیغی اور میری لڑائی ہو گئی اس مسئلے پہ. میں کہتا تھا کعبے کی شان زیادہ ہے، وہ تبلیغی کہتا تھا ریونڈ کی شان زیادہ ہے. یہ ساتھی نے مجھے خود بتایا ہے. وہ جاہل ہوگا نا، کوئی جاہل آدمی، تو جاہلوں کو پٹیاں جو ایسی پڑھائی ہے
کہ چلے لگانے کا اتنا ثواب ہے، 4 مہینوں کا اتنا ثواب، ساری جہاد علی ایتیں جہاں ہیں، اور رائے بین جانے کی کتنی سعادت ہے۔ کعبے میں اتنی شوق سے نہیں جائے گا جو جاہل ہوگا جتنی شوق رائے بین سے، رائے بین تشریف لے جائے گا۔ بریلویوں کا ملتان ہے، سبز پگڑی والوں کا ملتان ہے، وہ ملتان جائیں گے اور میٹھی میٹھی سنتوں بھرا اجتماع، اور وہاں پر یہ سارے طوطے اکٹھے ہو جائیں گے، کھائے پیے اڑیں گے، واپس آ جائیں گے، تو یہ بڑے شوق سے جاتے ہیں۔ تو یاد رکھ لو یہ شان صرف کعبۃ اللہ کا ہے، طواف بیتی میرے گھر کا ہونا ہے، غیر اللہ کا طواف جا غیر بیت اللہ کا طواف یہ کفر ہے۔ اعتکاف بھی اللہ کے گھر کا ہے، جو گھروں میں خواہ اعتکاف بیٹھے ہیں بدعتی ہیں، اور جو قبروں پہ نوراتے بیٹھتے ہیں مشرک ہیں۔ والعاکفینا والرکع السجود، رکوع بھی اللہ کا، سجدہ بھی اللہ کا، مباہدوں کے لیے میرے گھر کو پاک رکھنا ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، دعائے اول حضرت ابراہیم کی دعا ہو رہی ہے، توسل ابراہیمی فی الدعا کا عنوان ہے۔ وَإِذْ قَالَ ابراہیم، حضرت ابراہیم کا توسل بھی دیکھنا ہے، نبی کیسے وسیلہ پیش کرتے ہیں۔ توسل ابراہیم فی الدعا، وَإِذْ قَالَ ابراہیم، جب کہا حضرت ابراہیم نے، رب اجعل ھذا بلدن آمنا، اللہ کر دے اس شہر کو آمنن امن والا، وارزق اہلہ، اور رزق دے اس کے اہل کو، یہ نہیں فرمایا کہ جہاں رزق پیدا کر، وارزق اہلہ، رزق دے اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم باللہ، جو ایمان لائے ان میں سے ساتھ اللہ کے، والیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے یعنی معاد کے، آ گیا نا ذکر الشیء بذکر طرف ہے، وہی آ گیا باللہ والیوم الآخر، اور 7 دن پچھلے کے، ومن کفرا، یا پہلے آیت سمجھ لو، حضرت ابراہیم اذ قال ابراہیم رب اجعل، حضرت ابراہیم کیسے وسیلہ پیش کر رہے ہیں بھائی؟ کیا کہتے ہیں؟ رب اج، اللہ کے ناموں کا وسیلہ ہے کیا نہیں؟ حضرت ابراہیم کس کا وسیلہ پیش کر رہے ہیں؟ اللہ کے ناموں کا، اللہ کے ناموں کا وسیلہ، رب اجعل ھذا، کر دے اس کو۔ اب بریلویوں کے پاس جانا پڑے گا، وہاں شہر تو کوئی نہیں تھا، ھذا کا مشار ہونے کدھر جا رہا، وہاں پر شہر تو کوئی نہیں تھا۔ بوانا ابراہیم مکانل، وہاں فرشتوں نے صرف نشانی لگا دی کہ جہاں پر کعبہ ہے، اور حضرت ابراہیم نے ابھی بنایا بھی نہیں، پہلے کہہ رہے وہاں شہر تو ہے ہی کوئی نہ، جنگل بیابان ہے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں ھذا بلدا آمنن، اس شہر کو امن والا۔ اب وہ شہر کہاں تھا؟ ذہن میں تھا۔ ھذا کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ معہود پھر ذہن کی طرف۔ بریلوی اعتراض کرتے ہیں، وہ جی تم حاضر ناظر نہیں مانتے تو پھر حضور کیوں مانتے؟ حضور کیوں کہتے ہو؟ حاضر ناظر نہیں تو ما تقول فی حق حاضر، یہ پیر میرے کی دلیل ہے، کہتے ہیں پیر میرا مسلمان تھا، پھر ابو جہل بھی مسلمان ہوگا۔ حاضر ناظر پر پیر میرے نے دلیل دی کہ ھذا کا، یہ پہلا بے ایمان ہے جس نے حاضر ناظر پر ھذا سے استدلال کیا۔ یہ چونکہ مولوی تھا، کہتا ہے کہ ما تقول فی حق حاضر رجل میں ھذا آ گیا، اور ھذا آتا ہے محسوس مبصر کے لیے، لہذا نبی پاک موجود ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں۔ احمد رضا خان سے بھی یہ دلیل نہیں بنی، یہ پیر میرے نے دلیل دی ہے۔ اب دلیل تب دی ہے کہ حاضر ناظر مانتا تھا نا، جو حاضر ناظر نبی پاک کو مانے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ ذرا کہہ کے دیکھو مسلمان ہے، وہ کیا ہے؟ ہاں سب فقہا نے لکھا وہ کافر ہے، سارے فقہا لکھ رہے ہیں، تم بڑے صوفی ہو، فقہا سے بھی آگے نکل گئے، سارے فقہا لکھ رہے ہیں وہ کافر ہے۔ رجل تزوج امرأۃ بشہادت اللہ ورسولہ یکفر لأن اعتقادہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ ہاں تو یہ سارے فقہا لکھ رہے ہیں
تو بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ پیر میرا بھی حاضر ناظر والے عقیدے کا قائل تھا، اور جو غیر کو حاضر ناظر سمجھے وہ کافر ہے۔ اب دیکھو جہاں پر آیا ہاذا، کوئی سمجھ آئیے، یہ معود ذہنی ہے، حضور ذہنی۔ ہاذا بلدن آمنا برزق آلو من الثمرات، رزق دے اس کے آل کو پھلوں سے، من آمن منہم باللہ، جو ان میں ایمان لائے ساتھ اللہ کے اور 7 دن پچھلے کے، کالا پیچھے جو کہ آیا تھا نا لا ینال عہد الظالمین، جب عہد اللہ نے فرمایا میرا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا، حضرت ابراہیم کو وہی چیز یاد تھی، اس لیے اب تخصیص کی کہ برزق آلہ من الثمرات من آمن منہم، مومنوں کو رزق دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، رزق سب کو دوں گا، رزق سب کو دوں گا، مومنوں کو بھی کافروں کو بھی۔ اس لیے وہاں بیٹھ کے مشرک بھی روٹی کھا آتا ہے مکے مدینے میں، یہ دوں گا، لیکن عہد خاص ہے مومنوں کے ساتھ، وہ ظالموں کو نہیں ملے گا، وہ خاص عہد اس کی میں وضاحت کرتا ہوں۔ اور جہاں پر جو ہے رزق یہ عام ہوگا، کالا ومن کفرا، عبارت نہیں بنے گی، وقت تھوڑا ہے، توجہ فرماؤ، ومن کفرا اس کا معطوف علیہ مقدر ہے، اصل عبارت ہے ارزو کو من آمنا ومن کفرا، ارزو کو من آمنا ومن کفرا، رزق دوں گا جو ایمان لایا اس کو بھی، ومن کفرا اور جس نے کفر کیا اس کو بھی، وامتعہ اس کو نفع اٹھانے دوں گا، متع کرنے دوں گا، قلیلاً زماناً قلیلا تھوڑا عرصہ یعنی زندگی، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر اس کو کھینچوں گا طرف آگ جہنم کے۔ تو سمجھ آئیے بات، شیعہ ہے نا شیعہ، تو جہاں پر ہے نا تمتعو متعو ہننا، تو وہ متع اصطلاحی لے لیتے ہیں کہ جہاں پر آ گیا نا متعو ہننا، تو اس متعو ہننا کا مطلب ہے کہ عورتوں سے متع کرو، وہ کہتے ہیں اس سے مراد من تمتع، تمتع تمتع متع، تو حالانکہ وہاں لغوی معنی ہے، ہم کہتے ہیں اگر لغوی معنی سے اصطلاحی معنی لینا ہے تو جہاں پر بھی لے لو، وَأُمَتِّعُهُ میں ان سے متع کرواتا رہوں گا، متع کرتے رہیں گے، قلیلاً تھوڑا عرصہ، یہ آیت تو زیادہ فٹ ہو رہی ہے نا کہ متع ہوتا بھی تھوڑے عرصے کے لیے، قلیلاً تھوڑا عرصہ، ثم اضطرہ الی عذاب النار پھر سب متع بازوں کو جہنم میں ٹھوک دوں گا۔ پتہ چلا ہے متع کرنے والے سارے حرامی جہنمی، سمجھ آئیے بات، ثم اضطرہ، یہ استدلال یاد ہو موقع پر کرنا پڑتا ہے، موقع پر۔ وہ سنی نے کہا، شیعہ نے کہا کہ علی کا ذکر تو قرآن میں عمر کا کہا ہے، اس نے علی کا کہا ہے، اس کا کہ صراط الذین انعمت علیہم، علی علی آ گئی ہے نا علیہم، اس کا کہ عمر کا صرف ذکر نہیں، اللہ فرمایا منو عمر، عمر نو منو نہیں تو پکے کافر ہو، منو عمر ہے نا، منو عمر، تو اس نے کیا کہا منو عمر، اگر تو صراط الذین انعمت علیہم آگ سکتے ہیں تو میں نہیں آگ سکتا منو عمر، عمر کو مانو، تو یہ ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یہ تفسیر اس کو نہ سمجھنا، جہاں پر ڈھکوسلے کا کبھی کبھی جواب دینا پڑتا ہے، جب مخالف لغوی معنی سے استدلال کر رہا ہو تو اس کو معارضے کے طور پہ پیش کیا جائے، اگر لغوی معنی سے مراد متعو نہ یا تمتعو متع ہے تو یہاں پر بھی ذرا کر فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابٍ، اس سے تو اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے متع کرنے والے سیدھے جہنمی ہیں۔ عوام میں یہ استدلال چلتے ہیں بطور مناظرہ کے، اور وہ ہوتا الزامن ہے، ایسے کوئی محرف بن کے بے ایمان نہ بننا۔ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ، یہ ہے نا یعلمان کا معنی، ہاروت ماروت فرشتے جو سکھاتے تھے نا، یہی تعلیم تھی، جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا
کہ اس طرح بن سکتا ہے موقع پر لیکن بے ایمان بننا نہیں ہے، اس طرح کرنا نہیں۔ تو وہ بھی ایسے ہی شعر کا اعلام تھا، تعلیم معروف نہیں تھی، وہ کل پڑھا ہے۔ ہاں بھائی یہ امتعو قلیلا ثم اضطرہ الی عذاب النار بئس المصیر، بہت بری جگہ ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، دوم اخلاص بانی کعبہ مدرسہ بن رہا ہے۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد، جب اٹھا رہے تھے حضرت ابراہیم بنیادیں گھر کی، اور اسماعیل بھی، اسماعیلا یہ عطف ابراہیم پر مانا ہوگا اسماعیل بھی، ربنا ساتھ ساتھ کہہ رہے تھے جب فراغت کے بعد کہا ربنا تقبل منا، اے ہمارے پروردگار تقبل منا بحق محمد، تقبل منا بحق رسول کا، بحق انبیاء کا، ربنا تقبل منا۔ یہ دعائیں مولویوں کی کتابوں میں ملیں گی، اللہ کی کتاب میں یہ رلے والی دعا آپ کو نہیں ملے گی۔ ساری دعائیں دیکھ لو، دونوں پیغمبر مانگتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار تقبل منا، قبول کر ہم سے۔ معلوم ہوتا ہے نیکی کر کے ڈرنا چاہیے، نیکی کر رہے ہیں ساتھ ڈر رہے ہیں، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ مسئلہ سماع بھی بیان کر رہے ہیں، یہی مسئلہ سماع ہے نا، انک انت السمیع العلیم۔ تو میں کہتا ہوں اشاعت التوحید والے حضرت ابراہیم کی دعا ہے، ان کے ساتھ نہ بگڑے کرو۔ انا کا انتا جہاں حسر ہے، انتا انا کا اسم بھی معرفہ، السمیع خبر بھی معرفہ، انتا ضمیر فصل، تو مانا ہے حسر والا۔ مطلب کیا ہے؟ بے شک تو ہی ہے السمیع، تو ہی ہے العلیم، تیرے سوا سمیع کوئی نہیں، تیرے سوا علیم کوئی نہیں۔ علامہ علوسی نے لکھا لیسا کمثلہ شیء ھو السمیع، اس پر لکھا کہ اللہ کی مثل کوئی چیز نہیں، حالانکہ بندہ بھی سمیع ہے، اللہ بھی سمیع ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں اللہ سمیع ہے لیکن اللہ جیسے سنتا ہے ایسے کوئی بھی نہیں سنتا۔ کیوں؟ اللہ سنتا ہے بلا اسباب، یہ رول مانی پڑھ رہا ہوں، اللہ سنتا ہے بلا اسباب، بندہ سنتا ہے بالآلہ بالاسباب۔ تو لیسا کمثلی تب بنے گا جیسے اللہ سنتا ہے ایسے کوئی بھی نہیں سنتا۔ اللہ سنتا ہے ما فوقل، اونچے بولو ما فوقل، اللہ سنتا ہے ما فوقل اور بندہ سنتا ہے ما تحتل۔ اب اگر کوئی کہے کہ بندہ بھی سنتا ہے ما فوقل اسباب تو کیا بنے گا؟ کیا بنے گا؟ مجھے بولو کسی نبی ولی کے بارے میں نظریہ رکھے کہ وہ بھی ما فوقل اسباب سنتا ہے تو کیا بنے گا؟ ہاں یہ مقدمہ اتفاقی ہے۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے لکھا ہے کہ مردے کا سننا ما فوقل اسباب ہے، اور مردوں میں صلاحیت سماع ہے بھی سے۔ اور خیر المفاتی میں شبیر الحق نے لکھا، خیر المدارس کے شیخ الحدیث نے، کہ حضرت نانوتوی، شبیر احمد عثمانی، ہمارے سارے اکابر کہتے ہیں کہ میت کا سننا ما فوقل اسباب ہے، اور میت سنتی بھی ہے۔ اب بتاؤ ہے مشرک کہ نہیں؟ اپنے فتوے کے مطابق، میں نہیں کہہ رہا مجھ پہ ناراض نہ ہونا، ہم تو مولانا سرفراز صاحب بھی کہتے ہیں ما فوقل اسباب جو کی صفت اللہ کے سوا مانے تو مشرک ہے۔ مولوی سلیم اللہ اور یہ کہتے ہیں کہ مردوں کا سننا ما فوقل اسباب ہے، اور ہم مانتے بھی ہیں۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا سرفراز خان صفدر صاحب کا فتوے کے مطابق شیخ الحدیث حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب اور مولوی شبیر الحق صاحب یہ پکے مشرک ہیں۔ یہ فتویٰ ہے امام اہل سنت حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب کا، کیونکہ وہ کہتے ہیں ما فوق الاسباب سماع کا قائل کیا بنتا ہے؟ مشرک۔ مولانا سلیم اللہ خان صاحب کیا کہتے ہیں؟ یہ ان کی نفات التنقی مشکات کی شرح ہے، بلکہ پچھلی دفعہ تو میں نے دکھائی تھی، اب اگر یاد آ گیا تو میں لے آؤں گا حوالہ موقع پر۔ وہ صاحب کہتے ہیں کہ ما فوق الاسباب ہے میت کا سننا، اور خیر المفاتی والا بھی
مولانا سرفراز صاحب ہم تو چھوٹے لوگ ہیں، مولانا بڑے آدمی تھے، مولانا کے فتوے کے مطابق سلیم اللہ خان بھی اور یہ خیر المدارس والے بھی یہ مشرک ہیں، اللہ ان کو ایمان دے۔ ہاں بھی ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، ایک فتویٰ ہے اشاعت التوحید کا۔ اچھا چلو یار یہاں ابھی بہت ٹائم رہتا ہے۔ انت السمیع العلیم ربنا وجعلنا مسلمین، اے ہمارے پروردگار رکھ ہمیں مواحد مخلصین لگا اپنے لیے، ومن ذریتنا اور ہماری اولاد سے بھی، امتم مسلمت اللہ کا ایک جماعت پیدا کر، مسلمتن، مسلمتن کے نیچے لکھا ہے مواحدتن، توحیدیوں کی جماعت، لگا جو تیرے لیے خاص ہوں، کام کریں توحید کا تیرے لیے، یہ کعبہ ارنا اور علمنا، سکھلا ہمیں طریقے حج کے، وتب علینا اور تو رجوع کر ہم پر، نیچے لکھا ہے توبہ تو خواص الخواص لرفع الدرجات والترقی فی المقامات، خواص الخواص کی توبہ کا مطلب ہے رفع درجات کے لیے ہوتی ہے، ترقی مقامات کے لیے ہوتی ہے۔ انک انت التواب الرحیم ربنا، اے ہمارے پروردگار، وابعث فیہم، بھیج ان میں یہ جو اسماعیل میرے ساتھ کھڑا ہے، فیہم ان میں بھیج، ربنا وابعث فیہم اس کی نسل میں، فیہم رسولاً عظیم الشان رسول، منہم جو انہی کی جنس کا ہو، بشریت رسول، ایسا نہ ہو تو بشر وچو نور، نہیں منہم من جنسہم، انہی کی جنس کا رسول ہو، اور کام کیا کرے، یتلو علیہم آیات کا، تقریروں میں قرآن پڑھے، یتلو علیہم آیات کا، یعلمہم الکتابہ، درسگاہوں میں قرآن پڑھے، بل حکمہ اور سنت قرآن کی تعلیم دے، ویزکیہم اور پاک کرے ان کو، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہے غالب حکمت والا۔ یہ مقصودی مضمون ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اور مکہ کے مشرکوں، یہودیوں، عیسائیوں، وہ پیغمبر جو حضرت ابراہیم کا مانگا ہوا ہے وہ پیغمبر آ گیا، اس پر ایمان لے آؤ، یہ یا ابراہیمی کہلوانا چھوڑ دو، یا ابراہیم کی دعا کو تو مان لو۔ انہوں نے دعا مانگی اور یہ حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا ثمرہ ہے۔ اب مسئلے تو یہاں پر بہت سارے ہیں بزرگوں۔ ایک مسئلہ دیکھو، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، جب آزمایا حضرت ابراہیم کو اس کے رب نے۔ یہاں پر سوال یہ ہے کہ امتحان تو وہ لیتا ہے جسے صلاحیت کا پتہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم کی صلاحیت کا پتہ نہیں تھا، اگر تھا تو امتحان کیسا؟ بھائی ابتلا اور امتحان کی صورت تب واقع ہو سکتی ہے کہ ممتحن کو شاگرد کی صلاحیت کا پتہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے امتحان لیا ابراہیم کا، تو کیا اللہ تعالیٰ کو کوئی پتہ نہیں تھا؟ ایک تو اشکال یہ ہے، اس کا جواب آسان ہے۔ الجواب، امتحان کا صرف ایک مقصد نہیں ہوتا، امتحان کے کئی مقاصد ہوتے ہیں، کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ایک مقصد تو ہوتا ہے صلاحیت معلوم کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے، اور ایک مقصد ہوتا ہے امتحان کا اپنے شاگرد کی قابلیت کو ظاہر کرنا۔ سمجھے یہ بات؟ امتحان کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے کہ اپنے شاگرد کی قابلیت کو ظاہر کرنا، دوسروں پر ظاہر کرنا، کبھی اس لیے بھی ہوتا ہے۔ کبھی امتحان ہوتا ہے شاگرد کو بیدار کرنا، اس کو بیدار کرنا اور ہوشیار کرنا۔ کبھی امتحان ہوتا ہے، کتنی چیزیں میں نے بتائی، 3 طریقے۔
کبھی امتحان ہوتا ہے ممتحن کے عدم علم کی وجہ سے، کبھی امتحان ہوتا ہے اظہار لیاقت علی الغیر کی وجہ سے، اور ممتحن کو پتا ہوتا ہے لیکن وہ اپنی شاگرد کی قابلیت کو دوسروں پر ظاہر کرتا ہے۔ اور کبھی امتحان ہوتا ہے ایقاظ للطلبہ، طالب علموں کو بیدار کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہ چھوٹے چھوٹے امتحان ہیں، بڑے امتحان کی تیاری کر لیں اور تیار ہو جائیں۔ تو امتحان کے کئی مقاصد ہیں۔ یہاں پر جو امتحان ہوئے یہ ہے اظہار قابلیت علی الغیر۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کی قابلیت کو لوگوں پر ظاہر کرنا تھا، ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ کلمات سے کیا مراد ہے، اس میں دو قول ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ خصال فطرت میں مونچھیں کٹانا، بغل کے بال لینا، ختنا، زیر ناف بال وغیرہ، ناخن کٹوانا، یہ خصال فطرت اشرا یہ مراد ہے۔ لیکن بہت سارے مفسرین اسی طرف گئے ہیں، لیکن اذ ابتلا ابراہیم کا لفظ بتاتا ہے کہ امتحان کوئی بڑا ہے، صرف یہ چھوٹے امتحان نہیں یا چھوٹی باتیں نہیں ہیں، کیونکہ آخر امتحان آدمی کے مقام کے مطابق ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خود بڑے آدمی ہیں تو امتحان بھی ان کی شان کے مناسب ہوگا، اس لیے یاد رکھو یہ امتحانات خود قرآن میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم کا امتحان کیا ہے؟ باپ سے ٹکر لینا، مسئلہ توحید کی خاطر، یہ بھی امتحان تھا۔ باپ کے سامنے کون بولتا ہے؟ گھر چھوڑنا، بادشاہ کے سامنے کلمہ حق کہنا، بادشاہ فقط سے ٹکر لینا، آگ میں جانا، بیٹے بیوی کو جنگل بیابان میں چھوڑ کے آنا، اور پھر بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنا، یہ سارے امتحان تھے۔ کلمات بول کر مراد امور امتحان مذکورہ بالا فی القرآن، یہ جو قرآن پاک میں مذکور ہے یہ بڑے بڑے۔ اب ذرا خیال کرو، فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم نے ان کو پورا کیا۔ توجہ ہے نہیں ہے؟ اور آپ کے خطیب کیا کہتے ہیں؟ اتمہن، اللہ نے پورا کیا، حضرت ابراہیم نے پورا کیا۔ اللہ نے یہ انعام دیا، امتحان کے بعد نتیجہ ہوتا ہے اور پھر انعام ہوتا ہے۔ نتیجہ نکلا فاتمہن، 100 نمبر لے کر کامیاب ہو گئے، اور انعام ملا انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے امامت عطا کر دی، یہ انعام ملا۔ یہ معنی رافضیوں اور شیعوں کا ہے، سمجھ آئیے بات؟ اب ذرا خیال کرو، اندر خیال کرو، کیا مصیبت ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہاں جی، بولنے جگہ پہ بولنا نہیں، اور جی آپ کی جی کو بھی جی ہے۔ ہاں بھائی، تو یہاں دیکھو، آپ ذرا غور ہے نہیں ہے؟ جہاں امامت سے مراد نبوت ہے، امامت سے مراد کیا ہے؟ نبوت، اور کالا ماقبل پر متفرع نہیں، کالا انی جاعلک للناس ماقبل پر امتحانوں پر متفرع نہیں ہے۔ خیال کرو، آپ تو مولوی ہو، اگر یہ ماقبل پر متفرع ہوتا نا، انعام ہوتا امتحانوں کا، تو یہاں پر فا آتی، فا آئیے فاتمہن، وہ بات وہاں پوری ہو گئی۔ جو قال انی جاعلک للناس اماما، یہ بات ہی الگ ہے، یہ امتحان کا انعام نہیں، یاد رکھ لو، یہ مقولہ ہی الگ ہے، یہ اور بات ہے۔ جہاں تک امتحانوں کی بات تھی، اتمہن، اللہ فرماتے ہیں کامیاب ہو گئے، یہ بات ختم۔ اب کالا سے نئی بات ہے، یہ ماقبل پر متفرع نہیں، اور قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے فرمایا حضرت ابراہیم کو کہ میں تجھے لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی نبوت عطا کرنے والا ہوں، لوگوں کا امام بنانے والا ہوں، یعنی نبوت عطا کرنے والا ہوں۔ ابھی وہ پرانی بات ذہن سے نکال کر میری طرف توجہ کرو، اس پر میں حوالے دوں گا انشاءاللہ۔ پہلے آیت سمجھو، آیت کا معنی کیا ہے؟
امتحان لیے حضرت ابراہیم نے، وہ کلمات پورے کیے، یہ بات ختم ہو گئی۔ اب قال انی جاعلک للناس اماما، یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم کو فرمایا کہ میں تجھے نبوت دینے والا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے آگ میں ڈالے گئے، باپ سے ٹکر لی، فلاں فلاں، اور بعد میں امامت ملی، نہ، امامت پہلے ملی۔ امامت سے مراد ہی نبوت ہے، نبوت کا واقعی پہلے کا ہے، اس کا امتحانوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نبوت ویسے بھی واقعی ہے، محنت پر یا کسب پر اس کا تعلق ہی نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے یہ محنت کی اور محنت کے سر پہ پھر نبوت ملی، نہ، امتحان بعد میں ہوتے رہے، نبوت پہلے ملی۔ کالا، یہ ترتیب کی کوئی چیز بھی نہیں، اور قرآن پاک کی عادت ہے کہ واقعہ کی ترتیب بدل کے پیش کرتا ہے تاکہ یہ قصہ گوئی نہ بنے اور قصوں والی کتاب نہ بنے۔ کئی مقام ایسے آئیں گے ترتیب بدلی ہوگی، اور ترتیب بدلنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ یہ کوئی گپ اور کہانی یا ڈائجسٹ نہ بن جائے کہ لوگ اسے کہانی کے طور پہ پڑھیں۔ مقصد نصیحت ہے اور تذکر ہے، تدبر ہے، اور مسئلہ سمجھنا ہے۔ تو کیا سمجھے ہو؟ میں کہہ رہا ہوں کالا انی جاعلک للناس اماما، اس امامت سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ اس امامت سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ ہم نے آپ کو، ہم بنانے والے ہیں آپ کو نبی۔ کالا ومن ذریتی، عرض کی عطف تلقینی، عطف تلقینی، عطف تلقینی۔ مثلا میں کہتا ہوں زید چلائے روٹی کھانے، آپ سن رہے ہیں، آپ کہتے ہیں عمر بھی۔ میں کہ زید چلائے روٹی کھانے، آپ کیا کہتے ہیں؟ عمر بھی۔ یا تو پڑھ گیا ہے کہ نہیں؟ یعنی وہ بھی چلائے، عمر بھی، اس کو کہتے ہیں عطف تلقین۔ عطف تلقین حضرت ابراہیم کہتے ہیں اور میری اولاد سے بھی، اللہ فرماتے ہیں لا ینالو احدی، یہ آہد نبوت والا، امامت نبوت، آہد نبوت والا، احدی میرا نبوت والا عہد نہیں پہنچے گا ظالمین کو، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ نبوت والا عہد ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ ہاں من ذریتی، تیری ظالم ذریت کو عہد نہیں پہنچے گا، یعنی نبوت عطا نہیں کروں گا۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ نبوت عطا نہیں کروں گا۔ تو امامن سے مراد نبی ہے، اور عادی سے مراد ہے نبوت والا عہد۔ اب سمجھو، یہ معنی سمجھنے کے بعد اہل تشیع نے یہاں سے ایک تیر سے کئی شکار کھیلے ہیں۔ اہل تشیع کہتے ہیں کہ جہاں ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے، اور جب امتحانات سے گزرے تو اللہ نے امامت عطا کی۔ کہتے ہیں دو حال سے خالی نہیں امامت عطا کرنا۔ ایک تو یہ بتاؤ اگر نبوت افضل ہے امامت سے تو پھر نبی تو پہلے بھی تھے، تو بعد میں جو انعام ملا ہے تو عقلی طور پہ اس کو پہلی نعمت سے بڑا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اتنے امتحانات کے بعد جو انعام ملا ہے، اگر میرے پاس ایک پنسل پہلے ہے ایسی مل جائے تو یہ کوئی اتنا بھاری انعام نہیں جس کو اللہ انعام فرما رہے ہیں۔ تو شیعہ کہتے ہیں نبی پہلے تھے اور امتحانات سے گزرے تو اللہ نے امام بنایا، تو معلوم ہوتا ہے امامت کی شان نبوت سے بڑھ کے ہے۔ نبی تو پہلے تھے اور امامت ملی امتحانوں کے بعد، تو معلوم ہوتا ہے کہ امامت کی شان نبوت سے بڑھ کے ہے۔ اس لیے خمینی شیطان نے حکومت اسلامیہ اس کی کتاب ہے، اس میں خمینی دجال نے لکھا ہے کہ امامت کا رتبہ نبوت سے بڑا ہوا ہے، امامت کا رتبہ نبی سے زیادہ ہے۔ اور یہ بہار الانوار میں ملا باقر مجلسی شیطان دجال، اس نے لکھا، ملا باقر مجلسی نے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق حضرت علی ہے۔ پھر اس نے وضاحت کی کہ حضرت علی کی شان
موسیٰ سے بھی زیادہ ہے، ہارون سے بھی زیادہ ہے، انبیاء سے بھی زیادہ ہے۔ اور یہ شیعہ کے ہاں مسلم عقیدہ ہے کہ امامت کا رتبہ نبوت سے زائد ہے۔ دلیل یہ دیتے ہیں، مانا تمہارے خطیبوں والا کرتے ہیں۔ وہ سمجھ آئیے بات؟ او بزرگوں، ہاں دل میں پرانی باتیں نکلے گی ایسا ایسا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، وہ کہتے ہیں نبی پہلے تھے، امام بعد میں بنے۔ معلوم ہوتا ہے نبوت امامت سے افضل۔ ایک دوسرا شکار شیعہ کہتے ہیں آگے ہے لا ینالو عہد الظالمین، معلوم ہوتا ہے ائمہ معصومین ہیں۔ عصمت ائمہ بھی اسی آیت سے ثابت ہے، یہ اصول کافی میں بھی ہے اور بہار الانوار میں بھی اسی آیت کو پیش کیا اس نے کہ عہد الظالمین، ائمہ کی عصمت ثابت ہو گئی۔ دو مسئلے۔ تیسرا مسئلہ شیعہ کہتے ہیں، تیسرا شکار اور سمجھ رہے ہو یا نہیں؟ تیسرا شکار یہ ہے، کہتے ہیں لا ینالو عہد الظالمین، اس سے خلافت علی بھی ثابت ہو گئی۔ خلافت علی کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں امامت والا عہد معصوموں کو ملے گا، غیر معصوم کو نہیں ملتا، اور معصوم فقط علی ہیں۔ ابو بکر کو سنی بھی معصوم نہیں مانتے، عمر عثمان کو سنی بھی نہیں مانتے، اور قرآن نے کہا امامت ملے گی معصوموں کو۔ تو معصوم کون ہے؟ حضرت علی، لہذا حضرت علی خلیفہ اول ہیں۔ یہ اس کافی کلینی والے شیطان نے استدلال کیا ہے، اور بھی شیعوں نے اپنی کتابوں میں مقبول نافرمان سب یہی لکھتے ہیں۔ بہرحال تو ایک اور دوسرا طریقہ استدلال مناظرانہ ہے، وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالمین کو۔ تو تم جانتے ہو کہ ابو بکر عمر عثمان یہ پہلے ظالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا، اور حضرت علی وہ ہیں جنہوں نے پوری زندگی کفر نہیں کیا۔ تو ظلم سے محفوظ کون ہے؟ حضرت علی۔ تو عہد ملے گا اس کو جس نے زندگی میں کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ شرک سے بڑا ظلم کوئی نہیں۔ ابو بکر عمر عثمان تمہارے نزدیک بھی پہلے شرک کرتے رہے، بعد میں ایمان لائے، تو ان پر بھی ظالم کا اطلاق وہی مانا ہے، حالانکہ قرآن مطلق کہہ رہا ہے لا ینال عہد الظالمین۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ تو اس تقریر پر بھی خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ حضرت علی۔ کتنے شکار ہو گئے؟ کتنے شکار ہیں؟ چار۔ یہ چار استدلال کیا ہے اہل تشیع نے اسی آیت سے، کتابیں بھری ہیں، لیکن میں نے جو عرض کیا یہ شارٹ کٹ مانا ہے، اور شیعہ کی پوری عمارت چاروں کے چاروں چھپر گر گئے۔ میں جو بات کر رہا ہوں کالا ماقبل پر متفرع نہیں، امامت سے مراد اور آج سے مراد نبوت ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ اب تم اگر امامت جہاز سے مراد لیتے ہو نبوت، تو 12 اماموں کو مانو نبی، تو تمہارے جیسا کافر اور کھتری کوئی نہیں ہے، اصلی کافر ہو، کیونکہ ختم نبوت کے منکر ہو۔ وہ تو ویسے بھی منکر، لیکن جہاں صراحتاً انکار آئے گا، اور جہاں امامت وغیرہ سے مراد کیا ہے؟ نبوت۔ ہمارے ہاں یہی معنی راجح ہے۔ اس پر حوالے بہت ہیں، بہت 25 حوالے میں نے جمع کیے ہیں کہ جہاں پر آج سے مراد نبوت ہے، اور امام انی جاعلک للناس اماما، امام سے مراد بھی نبی ہے۔ اس میں آپ صرف جہاں پر اتنا لکھ لو، بہترین ایک حوالہ ہے علامہ اندلسی کا، سری قال اہل التحقیق، یہ سارے محققین کی بات ہے۔ قال اہل التحقیق، کہا اہل تحقیق نے، والمراد بالامام ہا ہن النبی، والمراد بالامام ہا ہنا النبی، اس مقام پر مراد امام سے نبی ہے، اس مقام پر مراد امام سے نبی ہے۔ البحر المحیط، اسی آیت کے تحت قال اہل التحقیق، کہا اہل تحقیق نے، محققین نے، سب محققین یہ کہتے ہیں والمراد بالامام
ہاں ہونا نبی انی جاعلک للناس امامہ سے مراد کیا ہے؟ نبوت مراد ہے نبی. اللہ نے کیا فرمایا؟ ابراہیم میں تجھے نبوت دینے والا ہوں، نبی بنانے والا ہوں. اور صرف اس پر بہت سارے حوالے ہیں. روح المعانی کا حوالہ ہے المتبادر من العہد الامامت لیست ہی ہنا الا النبوہ، لیست ہی ہنا الا النبوہ. یہاں پر جس امامت کی بات ہو رہی ہے وہ صرف نبوت والی امامت ہے. کون سی امامت ہے؟ نبوت والی. اور عہد سے مراد بھی نبوت والی امامت ہے. ہاں اثر ہے فالمتبادر من العہد الامامت لیست ہی ہنا الا النبوہ. نبوت کے علاوہ جہاں پر کوئی امامت مراد نہیں. یا امامت سے مراد کون سی امامت ہے؟ نبوت والی. یہ روح المعانی ہے. اسی طرح اپنے مقام پہ انشاءاللہ اس پہ 25 حوالے میں نے مفسرین کے لکھے اہل سنت کے، کہ سب کہتے ہیں محققین کہ یہاں پر انی جاعلک للناس امامہ کا مطلب ہے انی جاعلک للناس نبیہ. اور لا ینال عہد الظالمین کا مطلب یہ ہے لا ینالو نہیں پہنچے گا میرا عہد اعطائے نبوت والا ظالموں کو. اور یہ عصمت الانبیاء کی اس معنی پہ دلیل ہے. باقی یہ کہنا کہ یہ امتحانوں کا نتیجہ ہے، ہم کہتے ہیں کوئی ایک لفظ بتایا جائے جو یہ کرینہ ہو کہ امتحانوں کے پاس ہونے پر یہ متفرع ہے، پھر تو ہم مانیں. یہاں پر تو بات ہی کوئی نہیں. کالا انی جاعلو کا ما قبل پر تفریق کا ایک حرف بھی موجود نہیں. سمجھ گئے ہو؟ تو آپ کی یہ تقریر ابراہیم کے امتحان ہوئے، 100 نمبر لیے، اوپر سے کتابیں ملی، انعام ملے، یہ تقریر ہی کوئی نہیں. حضرت ابراہیم کو نبوت ملی، نبوت کی وجہ سے امتحان ہے. حضرت ابراہیم کو نبوت ملی اور نبوت کی وجہ سے امتحان ہے. یہ نہیں ہے کہ امتحانوں کی وجہ سے نبوت ملی یا امتحانوں کی وجہ سے امامت ملی. نہ، حضرت ابراہیم کو امامت پہلے ملی، نبوت ملی، شان کمال ملا، اور شان کے مرتبے کے مطابق پھر امتحان بھی آئے. جس طرح حدیث میں آتا ہے الامثل فالامثل، سب سے زیادہ مصیبتیں مجھ پہ آئیں، اور پھر انبیاء پر اشد و بلا انبیاء ہیں، اور سب سے زیادہ جو ہے میں ہوں. تو پہلے اللہ نے مقام امامت نبوت کا دیا، پھر حضرت ابراہیم پر آزمائشیں اور امتحان آئے. یہ مطلب ہے. یہ نہیں مطلب کہ پہلے امتحان آئے اور بعد میں رزلٹ آیا اور پھر انعام آیا. کوئی پتہ سمجھے ہو یا نہیں سمجھے؟ ہاں، معنی یہی ہے. آپ کی مرضی ہے، آپ جدھر پھرتے رہیں. قرآن کا معنی یہی ہے. ہاں، کیا قرآن ہی تو کوئی نہیں لکھا ہوا؟ قرآن تو نہیں ہے. وقوف ہے بھائی. قرآن اردو میں لکھا ہوا ہے، کہتے قرآن پہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن تو نہیں نا. یہ جو عبارتیں لکھی ہیں یہ قرآن تو نہیں ہے. یہ قرآن نہیں. میں نے وجہ بیان کر دی. ہمیں جو توجیہ پسند ہے یہی، آپ نہ مانیں کوئی مسئلہ نہیں. ہم تو نہیں آپ کی رائے کے پابند. میں نے حوالہ پیش کیا. اپنی بات تو میری رائے ہوتی، آپ نہ مانیں. جب میں رائے ہوتی، میں نے اسی لیے کہا کہ پہلے اس پر 25 حوالے میں نے جمع کیے، تب آپ کو کہہ رہا ہوں. ایسے نہیں کہہ رہا. اور پہلے اکابر نے جو بات کی، اہل تفسیر نے، اور اس معنی پر شیعت کی جاڑی کٹ گئی. وہاں پر ان کو موقع ہی کوئی نہیں ہے، ختم ہو گیا. اصل میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہے کڑی تھوڑی سی. ترجمہ اور تفسیر پڑھانے کے لیے جتنے وقت کے مذاہب باطلہ ہیں، ان کے عقائد اور طریقہ استدلال جب تک نہیں سمجھو گے تو قرآن پڑھانا ناجائز ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت سارے ہمارے حضرات ایسے معنی کرتے ہیں جو دوسروں کی بالکل تائید ہوتی ہے، حالانکہ وہ معنی حقیقت ہوتا بھی نہیں. وہ دوسرے مذہب والوں کی دلیل خود بنا لیتے ہیں اور پھر اپنے گلے میں
مصیبت ڈال لیتے ہیں. تو اس لیے علماء نے جہاں تک لکھا جو وقت کے مذاہب کے عقائد و نظریات طریقہ استدلال سے واقف نہیں وہ مولوی نہیں، وہ جاہل ہے، اور اسے قرآن حدیث پڑھانا حرام ہے. کیوں؟ کہ وہ باطل کی تائید کرتا رہے گا. تو اب مسئلہ ہے کہ بسا اوقات پتہ نہیں ہوتا بزرگ کو بھی، بڑے علماء کو بسا اوقات طرز استدلال کا پتہ نہیں ہوتا کہ فلانا کا طرز استدلال کیا ہے. تو کسی مسئلہ میں اگر نہ ہو تو وہ ایک توجیہ کر دیتے ہیں، تو اس معاملہ میں وہ معذور ہیں، ان پہ کوئی اعتراض نہیں. جمی ما کان ما یکون تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ایک. دوسرا، اب جو مطلب لکھا ہے میں اس کو بھی انشاءاللہ آپ نے کہہ دیا، اس توجیہ کو بھی میں پورا کرتا ہوں، اس توجیہ کو، لیکن وہ فاصلہ تھوڑا سا لمبا ہے. وہ توجیہ، یہ جو توجیہ میں نے بتائی میں نے کہا بالکل شارٹ کٹ ہے اور یہ مناظرانہ جواب ہے. سمجھ آئیے بات، مناظرانہ جواب لمبا نہیں ہوتا. شیعہ کہیں انی جاعلک للناس اماما، ہم نے آپ کو امام بنایا، ادھر ہی کھڑا ہوتے امام. امام سے کیا مراد ہے؟ نبی ہے، نبوت بھی. تیرے والی امامت مراد ہو سکتی نہیں، کیا مراد ہی نبوت ہے. اس کو وہاں جانے ہی نہ دو کہ آگے تعویلیں کرنی پڑے. امامت سے مراد ہی نبوت ہے. وہ کہے گا یہ تو نے کہا، نہیں میں نے نہیں کہا. محققین اہل سنت کا یہی نظریہ ہے. جتنے اہل سنت ہیں ہم پر دلیل الزام تب قائم ہوگا ہمارے مسلمات کو پیش کیا جائے. ہم پر اگر دلیل قائم کرنی ہے ہمارے مسلمات سے ہم پر پیش کی جائے دلیل. اہل سنت کے محققین کا یہ نظریہ ہے کہ کالا کا ما قبل کے ساتھ کوئی تفریق نہیں، اور امام سے مراد نبی ہے، اور نبوت پہلے ملی، امتحان بعد میں آئے. اب اس ہمارے استدلال کو توڑو، اس کے آگے وہ نہیں چل سکتا. اگر دوسرا راستہ اختیار کیا جائے وہ یہ ہے، امامت سے مراد کیا ہے؟ کوئی انعام، نتیجہ امتحان، وہی لے لیتے ہیں کہ حضرت ابراہیم پہلے نبی تھے، بعد میں امتحان ہوئے، اور امتحان کا نتیجہ کیا ملی؟ امامت. کیا ملی؟ امامت. پھر اس کی تفصیل یہ ہے، ایک ہے امامت محضہ اور ایک ہے امامت مع النبوت. امامت دو قسم پر ہے، ایک ہے امامت محضہ، ایک ہے امامت مع النبوت. یا یہ کہہ لو ایک ہے امامت بدون النبوہ اور ایک ہے امامت مع النبوہ. وہ معاویہ سو رہا ہے، یہ بھی گھر بتائے گا، دورہ پڑھنے دیا سب. امامت محضہ اور امامت مع النبوت. ہم کہتے ہیں انی جاعلک للناس اماما، یہاں امامت مع النبوت والی امامت مراد ہے، امامت مع النبوت والی امامت مراد ہے. اور جس امامت کے تمہاری اصطلاحی امامت ہے وہ امامت محضہ ہے، بغیر نبوت ہے. اگر امامت محضہ کو قیاس کرو گے امامت مع النبوت پر تب بھی کافر بنو گے، تب بھی کیا بنو گے؟ کافر. تمہاری امامت محضہ ہے، اور جہاں جو امامت ہے امامت مع النبوت ہے، تو وہ امامت جو نبی کو ملتی ہے امامت مع النبوت، عصمت بھی اس کے لیے ثابت ہے، اور اس کے لیے حضرت علی کی امامت بھی معارض نہیں بن سکتی، کیونکہ حضرت علی کی امامت جو ہے امامت محضہ ہے، اور جہاں امامت محضہ کی بات نہیں بلکہ کیا ہے؟ امامت. لیکن اگر تھوڑا سا عقل ہو نا آپ کا، یہ توجیہ بن نہیں سکتی، ڈنڈا ماری تو ہے. اب کیا کہ انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے بنانے والا ہوں امام مع النبی. امامت سے مراد کیا؟ امامت مع النبوت. اس جاہل کا پھر معنی کیا بنے گا؟ بہرحال یہ بزرگوں نے کی ہے توجیہ، میں کر رہا ہوں، میں خود نہیں مطمئن اس توجیہ پر، اس لیے آپ پر وہ بات بتا رہا ہوں. تو امامت مع النبوت، یہ مولانا عبدالشکور لکھنوی صاحب نے بھی یہ جواب دیا ہے، امامت مع النبوت. لیکن یہ جواب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، نہیں بھر رہا، لگتا نہیں ہے. امامت مع النبوت تو شیعہ کے ساتھ جھگڑا امامت محضہ میں. امامت محضہ کی جہاں بات نہیں،
امامت مان نبوت کیا، اور امامت مان نبوت وہ باقی کیا ہے معصوم، اور حضرت علی جو ہے ان کا معصوم ہونا بھی غیر و مسلم ہے، کوئی مسلم نہیں، ہمارے نزدیک معصوم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت علی کی امامت محضہ ہے، تو امامت محضہ کے لیے عدم ظلم بھی شرط نہیں، امامت محضہ کے لیے عصمت بھی شرط نہیں، بات ختم، اتنی بات۔ میرا کوئی جاہل بیٹھا ہے، جب نبوت مل چکی تھی تو پھر انی جاہلوں کا للناس سے امامہ کا کیا مطلب ہے؟ اب تک میں کیا سمجھاتا رہا؟ اللہ ہدایت دے، یہ خوب سمجھائے۔ ہاں بھائی، انی جاہلوں کا للناس سے امامہ، کچھ سمجھ گئے ہو میری بات؟ اچھا، جہاں تک ایک اور ان کا استدلال ہے کہ چلو عصمت بھی چھوڑو، ساری چیزیں چھوڑو، ارخائے عنان کے طور پہ کہتے ہیں حضرت علی کی خلافت بلا فصل ثابت ہے ہر صورت میں۔ وہ کیسے کہتے ہیں؟ وہ اس طرح کہ اتنی بات تو تم مانتے ہو نا کہ خلفائے ثلاثہ پہلے کافر تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، یہ بات تم مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ خاموش ہے، وہ مانتے نہیں ہے، یہ بات مانتے ہیں نا، پہلے کافر تھے اور بعد میں کیا ہوئے؟ مسلمان ہوئے۔ پہلے مسلمان صدیق اکبر ہے نا، پہلے ایمان والے کون ہیں؟ حضرت صدیق اکبر ہیں، تو پہلے کفر پر زندگی تھی، جب آپ نے دعویٰ نبوت کا کیا تو انہوں نے مان لیا، ایمان لے آئے۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ تم جب یہ مانتے ہو تو کافر ظالم نہیں ہوتا، پہلے کفر تھا، ظلم تھا، اور اللہ نے فرمایا کہ میرا عہد نہیں پہنچے گا ظالموں کو، ظالم امام نہیں بن سکتا، خلیفہ نہیں بن سکتا، اور خلفائے ثلاثہ اندہ کم بھی ظلم کی زندگی گزار کے آئے، ظلم سے پاک زندگی گزری ہے مولا علی کی۔ کیوں کہ مولا علی نابالغ تھے جب مسلمان ہوئے، نابالغ تھے جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے کفر میں قدم رکھا ہی نہیں۔ اس کا ایک جواب الزامی ہے، الزامی جواب یہ ہے کہ تم کہتے ہو حضرت علی پہلے مسلمان ہیں، تو اگر وہ پہلے کافر نہیں تھے تو پہلے مسلمان کیسے بنے؟ مسلمان کون بنتے؟ کہتے شیعہ زور لگاتے ہیں کہ حضرت علی پہلے مومن ہیں، جب حضرت علی پہلے مومن ہے تو اس سے پہلے کیا تھے؟ یہ بات آپ کو نہیں سمجھے، حضرت علی پہلے مومن ہیں تو اس سے پہلے کیا تھے؟ اگر پہلے مومن تھے تو ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ یا تو انہیں پہلا مومن کہنا چھوڑ دو، یا یہ بھی مانو کہ وہ بھی پہلے کفر پہ تھے۔ اگر پہلے کفر میں نہیں تھے تو پھر ایمان کس پہ لائے؟ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی۔ ایک طرف تم کہتے ہو کہ علی پہلا مومن ہے، اچھا پہلا مومن ہے تو پہلے کیا تھے؟ آپ بات ہے، یا پہلے مومن ہے تو پھر پہلے ایمان، پہلے بھی آپ کی بعثت سے پہلے ابتدا کے مومن تھے تو پھر پہلا ایمان آپ پر کیسے لائے؟ یہ بات سمجھو، یہی تضاد ہے، یہ الزامی جواب ہے۔ تحقیقی جواب یہ ہے کہ انی جاعلو کا للناس اماما لا ینال عہد الظالمین، یہ قضیہ مشروطہ عامہ ہے، لا ینال عہد الظالمین قضیہ مشروطہ عامہ، اور منطقی ہو، قضیہ مشروطہ عامہ کیا مطلب ہے؟ لا ینال عہد الظالمین ما داموا ظالمین لا دائما، ما داموا ظالمین لا دائما۔ قضیہ مشروطہ عامہ کا یہ مطلب ہے کہ اس میں دوام نہیں ہے، دائمہ نہیں، مشروطہ عامہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ لا ینالو عہد الظالمین، کب تک عہد الظالمین؟ کب تک؟ ما داموا ظالمین لا دائما، جب تک ظالم رہیں میرا عہد نہیں پہنچے گا، لا دائما ہمیشہ کی بات نہیں۔ ایک تو یہ جب مشروطہ عامہ ہوا تو قبل اسلام والا ظلم وہ خلافت کے منافی نہیں بن سکتا، ایک۔ دوسرا، مشتق پہ جب حکم لگتا ہے تو مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے، تو یہاں پر لا ینال الظالمین، لا ینال عہد، یہ عہد کا نہ ملنا
اس کی علت ظلم ہے، اور ضابطہ ہے کہ جدار الحکم علی علت ہی، علت پائی جائے تو حکم پایا جاتا ہے۔ تو جب ایمان آ گیا ظلم ختم، جب ظلم ختم تو لا ینالو والی علت بھی ختم، اس کے بعد وہ ظلم والی علت بنانا اصل تحریف اور کفر یہ ہے۔ کیا سمجھے ہو؟ 3 جواب میں نے دے دیے خلافت علی پر، کچھ سمجھ آئیے بات؟ خلافت صدیق پر ایک ان کا اعتراض تھا کہ وہ پہلے ظالم رہے، میں نے جواب دیا کہ تم کہتے ہو علی پہلا مومن ہے، تو پہلا مومن ہے تو پہلے کیا تھے؟ اس کا جواب۔ نمبر 2 میں نے یہ کہا کہ یہ قضیہ مشروطہ عامہ ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ما داموا ظالمین لا دائمن، جب تک وہ ظالم ہیں ہمیشہ کی بات نہیں۔ تیسری جواب میں نے یہ دیا کہ مشتق پر حکم لگے مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے لا ینال عہد الظالمین، یہاں پر کیا مطلب ہے؟ لا ینالو کی علت ہے ظلم، لا ینالو کی لا ینالو عہدی کی علت ہے الظالمین، کے اندر جو ظلم ہے مادہ اشتقاق وہ اس کی علت ہے، اور ضابطہ ہے جدار الحکم اعلی علت ہی، علت ہے تو معلول ہے، علت نہیں تو معلول نہیں۔ تو جب ایمان آ گیا تو ظلم والی علت ختم، جب ظلم والی علت ختم تو لا ینال عہد والا حکم ختم۔ یہ بات آپ سمجھ گئے؟ ہاں 3 جواب میں نے دے دیے، جہاں اتنے جواب کافی ہے۔ بقیہ مسئلہ امامت خلافت میں لا ینال عہد الظالمین فإذ جعلنا البیت مثابہ، ہاں بھائی بس اب آگے چلو، یہ ہو گیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ۔ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت ابراہیم نے کعبہ بنایا، کعبے کے لیے معلم اور مدرس کی درخواست کی، دعا مانگی، اس کے خطیب کے اوصاف ذکر کیے۔ آپ بھی خیال کیا کرے خطیب کے جو اوصاف ہونے چاہیے، حضرت ابراہیم بیان کر رہے ہیں۔ آپ کے آج کل خطیب کا پہلا وصف ہے کہ تنخواہ کم لے، اور دوسرا وصف ہے کہ میک اپ شیک اپ صحیح کرتا ہو، تاکہ گلی پہ چلے نا تو زنانیاں کہیں ہمارا امام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ اور بھی کئی معیار ہیں امام صاحب کے۔ تو اب جو ابراہیمی خطیب ہے اس کے اوصاف بھی دیکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں خطیب ہو یتلو علیہم آیات کا، جو قرآن کا باز کرے، تلاوت کرے تیری ایتوں کی، کہ کتابڑیوں کی، فضائل اعمال کی، آیات کا اور کتابیں نہیں، تیری ایتیں سنائے، یتلو علیہم آیات کا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ، اور درس و تدریس کرے، پڑھائے تیری کتاب، بل حکمہ، حکمہ کے کئی معنی ہیں، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد فہم قرآن، کتاب سے مراد قرآن، حکمت سے مراد تفسیر القرآن، اور اس کی دوسری تعبیر سنت۔ میں نے بتایا کہ قرآن کی اصل تفسیری کیا ہے؟ سنت لتبین للناس، وہی تفسیر القرآن، ویزکیہم، اور تزکیہ کرے ان کا، کیا مطلب؟ اس کا بعد بھی قرآن ہو، اس کی تعلیم بھی قرآن ہو، اس کا تزکیہ بھی بالقرآن ہو، تزکیہ بھی بالقرآن ہو۔ انک انت العزیز الحکیم ومن یرغب عن ملت ابراہیم، من یرغب، یہ ترغیب ایمان پر نبی آخر الزمان، آخری نبی پر ایمان کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ من یرغب، اب آیا نا مسئلہ، یہ وہی نبی ہے جس کے لیے ابراہیم نے دعائیں کی۔ من یرغب، جو یرغب، راغبہ کا اگر سیلا ان آئے معنی ہوتا ہے اعراض کرنا، الائے معنی ہوتا ہے میلان کرنا، اب ملت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی ملت سے، الا من صفی نفسا، مگر جو بے وقوف بنائے
جھلا بنائے اپنے نفس کو، اپنے آپ کو. ہاں بھائی، من سپیا، یہاں سپیا کا معنی جعلہا بہانتن ذلیلتن، علامہ آلوسی نے کیا، جعلہا بہانتن ذلیلتن، جو اپنے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہے تو وہ ملت ابراہیم کو چھوڑے گا. میں یرغب عن ملت ابراہیم، نہیں چھوڑے گا ملت ابراہیم کو، الا من، مگر وہ آدمی سابیا نفسا، جس نے الو بنایا ہو اپنے آپ کو. جس نے الو ذلیل ہوتا ہے کہ نہیں، الو بنایا ہو. حضرت ابراہیم کی ملت کو وہ چھوڑے گا جو اپنے آپ کو الو بنائے اور ذلیل بنائے، ورنہ یہ ملت چھوڑنے کے قابل نہیں ہے. من ساپیا نفسا، میں نے حوالہ دے دیا ہے. معلم والے نے ساپیا کا معنی کیا ہے خاسرہ نفسا، اور روح المعانی والے نے کیا ہے ذلیلا، مہانتن ذلیلتن، جو اپنے نفس کو ذلیل کرے، بیزتا کرے اور الو بنے، وہ ملت ابراہیم کو چھوڑے. وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، دلیل اس کی یہ ہے، اس لیے کہ ہم نے چن لیا تھا حضرت ابراہیم کو دنیا میں چنا نبوت دے کر. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ، اور بے شک وہ آخرت میں لَمِنَ الصَّالِحِينَ، لائق لوگوں سے ہیں، اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے، ورنہ صالحین کا چوتھا درجہ ہے، اس لیے معنی کرنا ہوگا اعلیٰ درجے کے نیک لوگوں سے یا لائق لوگوں سے ہیں. اذ قال لہ، جب کہا اس کو اس کے رب نے بطور الہام کے، اسلم، بات مان لے، سپرد کر دے جان اپنی. قال اسلمت لرب العالمین، عرض کی میں سپرد کر چکا ہوں رب العالمین کے. وَوَصَّى بِهَا ابراہیم بنیہ ویعقوب، بس یہ مضمون آ گیا حضرت ابراہیم کے فضائل، کعبہ کے فضائل اور کعبہ کے خطیب کے لیے دعا، اور ساتھ دعوت کہ یہ وہی نبی ہے کہ جو حضرت ابراہیم کا مانگا ہوا ہے اس پر ایمان لے آؤ. اب یہاں پر شبہوں کا جواب ہے. یہودیوں نے کہا کہ اصل مسئلہ اور ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے حاشیے پہ لکھا ہے قال الجہود، یہود نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، الستا تعلم، کیا تو نہیں جانتا، انا یعقوب یوم ماتا اوصا ببنیہ بالیہودیۃ، کہ جس دن حضرت یعقوب فوت ہوئے تو انہوں نے یہ وصیت لکھی کہ میرے بعد یہودی رہنا ہے، اپنی اولاد کو وصیت کر کے. یہ بات ذرا سمجھو، حضرت شیخ القرآن کی تعبیر یہ ہے کہ انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ تو کہتا ہے او بدو ربکم، اللہ کو پکارو اور کوئی پکار کے لائق نہیں، حالانکہ پہلے اکابر ہمیں کہہ گئے ہیں، حضرت یعقوب کہہ گئے ہیں، حضرت ابراہیم کہہ گئے ہیں کہ مشکلات میں ہمیں پکارا کرو. آج بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تم کہتے ہو او بدو ربکم، اللہ کو پکارو، حالانکہ حضرت یعقوب نے ہمیں وصیت کی ہے یہودیت پہ رہنا ہے، یہودیت میں پیغمبروں کی پکار ہے. بات تو وہی ہے، تعبیر کا فرق ہے. ہمیں پکارو، ہمیں پکارو. حضرت ابراہیم نے کہا ہمیں پکارو، وہ تو خود اکابر کہہ گئے ہمیں پکارو. جیسے آج کا بریلوی کہتا ہے، آج کا مشرک کہتا ہے، قصیدہ غوثیہ میں لکھا ہے کہ مریدی لا تخف، مریدی لا تخف، میرا مرید ڈر نہیں، جہاں بھی مشکل میں پڑ جائے تو مجھے پکار، میں تیری مشکل کو پہنچوں گا. احمد رضا خان کہتا ہے وہابی نہیں مانتے، اولیاء اللہ خود بیان کرتے ہیں کہ ہم مشکل کو پہنچتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کا ولی وضو کر رہا تھا، وضو کرتے کرتے اس نے کھیر نکالی جوتی اور دے ماری جوتی غائب ہو گئی. تو ہفتے ڈیڑھ ہفتے کے بعد قافلہ آ پہنچا، ان کے پاس وہ جوتی تھی، پیر والی جوتی، بے حیا جوتی ہے، گئی نہیں واپس، گئی ہے واپس نہیں گئی، وہ پیر والی جوتی. وہ کیا تھا؟
کہ وہاں مرید اس کا مشکل میں پھنسا تھا، کوئی درندہ حملہ کر رہا تھا تو پیر نے سینکڑوں میلوں پر بیٹھ کر اس درندے کو جوتا مارا تھا، وہ جوتا بھی ساتھ لے آئے۔ تو پیروں نے کہا کہ جب بھی مجھے پکارو میں حاضر ہوں۔ بلکہ احمد رضا نے لکھا کہ جنید بغدادی یہ دریا کے پیٹھ پر مسلح بچھا کے چل رہا تھا اور ساتھ ایک آدمی مسلح پہ سوار ہونے لگا، تو جنید نے کہا کہ تو مسلح پہ آ جا، لیکن وظیفہ پڑھ یا جنید یا جنید یا جنید یا جنید۔ وہ مسلح پہ چڑھ آیا، یا جنید کا وسیلہ مجھے وظیفہ پڑھنا شروع کیا۔ اگلا جملہ سننا ہے احمد رضا خان کے یہ ملفوظات بھی ہے۔ اگلا جملہ کہتے ہیں شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ یا اللہ کیوں نہ کہوں، یعنی یا اللہ کہنا شیطانی وسوسہ ہے۔ شیطان نے اس کے دل میں ڈالا کہ یا اللہ کیوں نہ کہوں، چنانچہ اس نے کہا یا اللہ، ادھر یا اللہ کا ادھر ڈوبا، غوطے کھائے۔ تو جنید نے کہا ابھی تک جنید تک پہنچا نہیں تو یا اللہ کرتا ہے، تو وہی جنید کر تاکہ پار لگے۔ چنانچہ اس نے وہی جنید کہا، تب وہ غرقابی سے بچ گیا۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت، اس کی کتابوں میں کفریہ جملہ ہے ہی کوئی نہ، بالکل صاف کتابیں ہیں۔ تو یہ اعلیٰ حضرت ہے، اس نے لکھا۔ تو آج بھی مشرک یہی کہتا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے کہا مجھے پکارو، بہو سلطان نے کہا مجھے پکارو، اور فلانے نے کہا مجھے پکارو۔ ان کی کتابوں میں ہے وہی بات ان مشرکوں نے کہی۔ یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی شرک پہ رہنا ہے، یہودیت پہ رہنا ہے، ہمیں پکارنا ہے۔ اللہ نے جواب دیا بے ایمانو جھوٹ بولتے ہو، کوئی حضرت یعقوب نے وصیت نہیں کی تھی۔ حضرت یعقوب نے وصیت کی تھی پکے توحیدی رہنا، انہوں نے تو وصیت کی تھی پکے توحید پہ رہنا۔ اب ذرا دیکھنا ہے بات شیخ کی نکلے گی قرآن پاک میں، شیخ کی بات بھی ذہن میں رکھ لو، یہ تعبیر بھی، دوسری بھی پھر قرآن پاک کے الفاظ کو دیکھ کر غور کرنا۔ اب ذرا آؤ، وَوَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور وصیت کی حضرت ابراہیم نے، وَصَّىٰ بِهَا ابراہیم، اور اسی کی وصیت کی حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوب، اور حضرت یعقوب نے بھی۔ وہ کیا وصیت تھی جس کا مضمون یہ تھا، یا بنی، یا اے میرے بیٹو، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، بے شک اللہ نے چنا ہے واسطے تمہارے، منتخب کیا ہے واسطے تمہارے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، مرتے دم تک اسی پہ پکے رہنا، نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہاں پر اشکال ہے کہ موت تو اختیاری نہیں ہے، یہاں جو فرمایا لا تموتن الا وانتم مسلمون، موت تو اختیاری ہے نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہ مراد تعبید ہے، مرتے دم تک استقامت مراد ہے، اسلام پہ پکے رہنا ہے، موت تو اختیاری نہیں، مرنے نہ مرنے کی بات نہیں، بات ہے کہ مرتے دم تک اسلام نہیں چھوڑنا، اسلام اختیاری ہے۔ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اب خیال کرنا ہے، ام کنتم شہداء، اس کی دو تقریریں ہیں۔ ایک تقریر یہ ہے کہ یہ ام منقطع بمعنی بل اضرابیہ اور استفہام انکاری ہے۔ یہ ام جو ہے یہ ام منقطع بمعنی بل اضرابیہ، بل اضرابیہ استفہام انکاری ہے۔ ایک تقریر یہ چلے گی۔ دوسری تقریر یہ ہے کہ جی ام متصلہ اور استفہام تقریری ہے، ام متصلہ ہے اور استفہام تقریری۔ پہلے میں ترجمہ کر رہا ہوں پہلی توجیہ پر۔ پہلے کیا میں نے بتایا، ام منقطع بمعنی بل اضرابیہ، اور استفہام کیا بنے گی، تقریری، استفہام انکاری، استفہام انکاری۔ اب ام کنتم شہداء مانا کیا ہوگا، جھوٹ کہتے ہو۔ ام کنتم، ام بمعنی بل، ام بمعنی بل، بل سے پہلے مضروب ان ہو، ان کی وہ وصیت ہے، بل اضرابیہ ہے نا تو مضروب ان ہو، ان کی وہ وصیت ہے کہ یعقوب نے کہا یہودی رہنا، ہمیں پکارنا،
حضرت ابراہیم نے کہا ہمیں پکارنا یہ مضروبان ہوئے، اور بل اضرابیہ مانا ہوگا جھوٹ کہتے ہو مولویو، نرا جھوٹ ہے، وہ سمجھ گئے؟ ہم بے مانا بل، وہ کہتے ہیں وصیت ہے، اللہ فرماتے ہیں جھوٹے جھوٹ بولتے ہو، نرا جھوٹ ہے، بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ ام کنتم شہداء، اور استفہام کیا بنے گا؟ انکاری، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، مانا جی ہوگا تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے، حضرت یعقوب پہ جب موت آنے لگی تم وہاں تھے ہی نہیں، بے ایمانو جھوٹ کہاں سے گڑائے، جھوٹ کہتے ہو، تم وہاں موقع پر موجود ہی نہیں تھے۔ یہ معنی آ گیا ہے ذہن میں؟ بولو بزرگوں، یہ معنی آیا ہے ذہن میں؟ ہم منقطع بمعنی بل اضرابیہ، استفہام انکاری، کیا بنے گا معنی؟ ہم تم جھوٹ بولتے ہو، یہ جو کہتے ہو نا یعقوب اور ابراہیم نے ہمیں بولا تم جھوٹ بولتے ہو، یہ معنی موجود ہے روح المعانی میں بھی اور دیگر تفسیروں میں بھی، مطلب ہے تم جھوٹ کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ ہم کنتم شہداء، تم تو وہاں موجود ہی نہیں تھے جب حضرت یعقوب پر موت آئی، وہاں تو میں تھا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، انہوں نے تو وصیت ہی یہ کی تھی کہ میرے بعد توحید اور ایک اللہ کی پکار پہ پکے رہنا، انہوں نے تو وصیت ہی یہ کی تھی۔ اور یہودی مولویوں، تم جھوٹے بے ایمان ہو، تم وہاں موجود ہی کوئی نہیں تھے، تم کہتے ہو حضرت یعقوب نے موت پر یہ وصیت کی، تمہیں کس نے بتایا؟ وہاں پر تو اللہ فرماتے ہیں میں تھا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انہوں نے توحید والا مسئلہ بیان کیا، اسی کی وصیت کی۔ دوسرا ام متصلہ تقریریہ، پھر مانا ہوگا ام آیا تم موجود تھے، ام کنتم شہداء آیا تم موجود تھے، اذ حضر یعقوب الحیات، موت نہ کہو مماتی بن جاؤ، اذ حضر یعقوب الحیات، کمال، حیات پڑھو حیات، اللہ تو موت کہہ سکتا ہے، تمہیں کس نے اجازت دی؟ اللہ پاک کو پتا تھا نا، آپ قرآن پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا سب سے زیادہ لفظ موت کا آئے ہی انبیاء کے لیے قرآن، اور نبی پاک علیہ السلام کے لیے تو سارے سے گیا ہے، پتا بھی ہے، متا بھی ہے، میت بھی ہے، ماتا بھی ہے، اپا ہم ماتا اپا ہم متا، اور انا کا میتن، یہ قرآن سارا پھیر پھیر کر بیان کر رہا ہے، اور انبیاء کے لیے موت کا لفظ تو آئے ہی زیادہ ہے۔ اللہ کو پتا تھا کہ مولوی نے بے ایمان بننا ہی جہاں سے، اس لیے سب سے زیادہ موت کا تذکرہ کیا۔ اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب پہ موت آئی، مانا کیا بنے گا استفہام تقریری کا؟ تم وہاں موجود تھے، تو تم وہاں موجود تھے جب حضرت یعقوب پر موت آئی، اور تمہیں پتہ بھی ہے اس وصیت کا کہ انہوں نے توحید کی وصیت کی تھی، جان بوجھ کے اب بے ایمان بنتے ہو، یعنی تمہارے باپ دادا وہاں موجود تھے، اور اس وصیت کا علم بھی تھا کہ حضرت یعقوب نے کیا وصیت کی تھی، اب وہ وصیت بدل رہے ہو، یہ معنی ہوگا دوسرا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ، جب کہا اپنے بیٹوں کو ما تعبدون من بعدی، کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک، کہا بیٹوں نے ہم عبادت کریں گے تیرے الہ کی، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور تیرے باپ دادا کے الہ کی، ابراہیم واسماعیل، حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کی، واسحاق، اور حضرت اسحاق کی۔ یہاں تغلیب ہے آبا میں، اسماعیل، یہ اسماعیل چچا ہے لیکن تغلیباً اس کو بھی آبا میں ذکر کیا گیا، یہ بطور تغلیب کے۔ الہم واحدہ، یہ بدل ہے الہ کا سے، اور ازالہ ہے شبوں کا۔ قرآن
سورتن بھی تعدد آلیہ برداشت نہیں کرتا. وہ بات سمجھے بھی، وہ سورتن بھی تعدد آلیہ برداشت نہیں کرتا. پہلے اے سورت بن رہی تھی الہ کا ب الہ آبائے کا، حالانکہ الہ ایک ہی تھا، لیکن سورت بن رہی تھی. کوئی سمجھنے والے کی پہلی نظر میں اول بالا میں یہ سمجھ سکتا تھا کہ تیرا الہ کوئی اور تیرے آبا کا الہ اور، یہ تحدث سمجھ آ رہا تھا سورتن. اللہ نے یہ بھی برداشت نہیں کیا، آگے جملہ لایا ہے الہ واحدہ، الہ واحدہ یعنی ایک الہ. عبارت بڑھ گئی لیکن توحید کے خلاف سورتن بھی برداشت نہیں، تعدد آلیہ کی صورت بھی برداشت نہیں، اسی لیے بدل کے طور پہ لایا الہ واحدہ فنحن لہ مسلمون. یہاں پر آئے گا یہودیوں پر تعریف، نحن لہ مسلمون، اور ہمیں واسطے اس کے فرما بردار عقیدہ عمل میں. تلک امت قد خلت لہا ما کسبت، یہ جواب ہے شبوں کا، یعنی ہم کمزور صحیح، بے ایمان صحیح، لیکن ہمارے بڑے بڑے تکڑے تھے، ہماری نسبت بڑی مضبوط ہے. تلک امت کہتے ہیں ہم تو کمزور ہیں لیکن نیکاں دے چھودے، نیکاں دے کہنو چھودے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے فلانا آدمی نیکاں دا چھودا. چھودا کس کو کہتے ہیں؟ یہ چھیل، درخت کی جو چھیل ہوتی ہے نا، تو ہم بڑوں کی چھیل ہے، نسبت بڑی اونچی ہے، یہ کہتے ہیں. اور وہ کہتا ہے میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے، میں غوث اعظم دا منگتا ہاں، میرے پلڑے بھرے رہندے. صبح صبح چٹ داڑیاں لاؤڈ سپیکر تے لگا ہوں دے کہ میں غوث اعظم دا منگتا ہاں، میرے ہاں میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، داڑھی سفید ہے اور کہتا کہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں. ابھی زنانی ہے اگے میرے پلڑے میں غوث اعظم دا منگتا ہاں، یک دم پریشر پڑا ہے اور مرد بن گئی ہے. یعنی ناتے بھی دیکھو، کہتا ہے کہ میں لج پالاں دے لڑ لگیاں، میرے تو غم پرے رہندے. ابھی زنانی تھی، لگی مؤنث کے لیے، اور آگے فوراً کہتا ہے میں غوث اعظم دا منگتا ہاں، یہ مذکر کے لیے. ایک سیکنڈ میں مذکر بن گئی، پہلے مؤنث تھی. تو یہ باتیں ہیں کہ میں کمزور لیکن میرے بزرگ مضبوط. اللہ نے فرمایا تلک امت، یہ جماعت تھی قد خلت، یہ گزر گئی، لہا ما کسبت، اس کے لیے جو اس نے کمائیاں کی، ولکم ما کسبتم، تمہارے لیے جو تم نے کمایا، ولا تسألون عما كانوا يعملون، تم نہیں پوچھے جاؤ گے اما كانوا يعملون، جو وہ عمل کرتے ہیں. فقالوا، کیا مطلب؟ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، وہ گزر گئے، وہ اپنے اعمال بھگتائیں گے، تم اپنی پوزیشن واضح کرو، تم کیا کرتے ہو. اما كانوا يعملون فقالوا كونوا هودا، اور کہا ہو جاؤ یہودی او نصارا یا نصرانی. یہ اور تنویع کا ہے، تفصیل انواع یہ ہے. قال الیہود کونوا ہودن، قال النصارى کونوا نصارا. یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ، عیسائیوں نے کہا عیسائی بن جاؤ. تعتدوا، راہ پاؤ گے. قل، فرما دیجئے، بل، قل بل، پھر اضراب آیا. یہودی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی، اور بل کا معنی سمجھو، یہودی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی، عیسائی بننے سے ہدایت نہیں ملے گی. ہدایت ملے گی ملت ابراہیم حنیفا، نتبع ملت ابراہیم حنیفا، ہم اتباع کریں گے حضرت ابراہیم کی ملت کی. حنیفن، جو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور نہیں تھے مشرکوں سے. یہاں پر اشکال ہے زبردست. حنیف کا معنی ہے مواحد، حنیف کا معنی بھی کیا ہے؟ مواحد. تو اللہ فرماتے ہیں ما کانا، جہاں پر ابراہیم حنیفہ، حضرت ابراہیم جو حنیف ہیں،
تو آگے کیوں فرمایا ما کان من المشرکین؟ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، حالانکہ لفظ حنیف سے عدم الاشراک سمجھ آ رہا تھا۔ اشکال یہ ہے کہ حنیف کا معنی مواحد ہے، جب لفظ حنیف کا بولا اسی سے سمجھ آ رہا تھا شرک نہ کرنا، ما کان من المشرکین کا لفظ کیوں آیا؟ یہ تکرار ہے۔ جواب یہ ہے کہ مکہ کے مشرک وہ اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے، شرک بھی کرتے حنیف بھی کہتے، حنفا کہتے، ہم حنفا ہیں، حنیف ہیں، حنیف بھی کہتے شرک بھی کرتے۔ اللہ نے فرمایا حنیفا، یہ تو حقیقت کا بیان ہے، اور جو آگے ما کان من المشرکین ہے یہ مشرکوں کے منہ پر ضرب ہے کہ وہ تم حنیف کہلوا کر شرک بھی کرتے ہو، یہ حنیف تھے مشرک نہیں تھے، تم حنیف بھی ہو بنتے اور مشرک بھی بنتے ہو۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ ہاں، ما کان من المشرکین قولوا آمنا باللہ، فرما دیجئے خلاصہ ملت ابراہیمی کا، آمنا باللہ، ہم ایمان لائے ساتھ اللہ کے، وما انزل الینا، اور وہ جو نازل کیا گیا طرف ہمارے، اور وہ جو نازل کیا گیا طرف ابراہیم کے اور اسماعیل کے اور اسحاق کے اور یعقوب کے، بل اسباط، اور ان کی اولاد کے، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور وہ جو دیے گئے حضرت موسیٰ حضرت عیسیٰ، وما اوتی النبیون من ربہم، اور وہ جو دیے گئے نبی ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے درمیان ایک کے بھی ان میں سے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، یہ مقصودی جملہ ہے اور ہم ہیں واسطے اسی کے فرما برداری کرنے والے، لا نفرق بین احد۔ یہاں پر سمجھو مسئلہ، عثمانی فرقہ جیسے اس کے اور گندے عقیدے ہیں، ایک یہ بھی اس کا گندا عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو افضل الخلق کہنا جائز نہیں۔ تو سمجھ آئیے بات، عثمانیوں کا ایک گندا عقیدہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو افضل الخلق کہنا جائز نہیں، یعنی آپ کی شان ساری کائنات سے زیادہ ہے یہ کہنا جائز نہیں۔ یہ فرقہ عثمانیہ مرتدہ ضالہ اس کا یہ نظریہ ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام افضل الخلق علی الاطلاق ہے، تمام کائنات سے آپ کا شان زیادہ ہے، ملائکہ مقربین سے بھی زیادہ ہے، انبیاء اور مرسلین سے بھی زیادہ ہے، افضل الخلق علی الاطلاق حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ غیر مقلدین کا ٹولہ، ان میں بھی فیض عالم وغیرہ یہ شیاطین عثمانیوں کا مذہب رکھتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں نبی پاک کو افضل الخلق نہیں کہنا چاہیے۔ وہ بخاری شریف کی ایک دو حدیث سے استدلال کرتے ہیں کہ یونس بن متیٰ سے مجھے بہتر نہ کہو، اگر میں ہوتا تو دائی کی دعوت کو قبول کرتا، تو غیر مقلد نام ہے الو کے چرخے کا، یہ ذہن میں رکھ لو، بالکل جہالت کا نام غیر مقلدیت ہے، پتہ چھتا کسی چیز کا نہیں۔ ایک حدیث دیکھی، سینکڑوں حدیثیں چھوڑ دی، ایک حدیث دیکھ کے وہاں بیٹھے نے پتہ ہی نہیں، یونس بن متیٰ سے بہتر مجھے نہ کہو، حدیث کا کیا مطلب ہے؟ حضرت یوسف کی جگہ میں ہوتا تو لَقَبِلْتُ الْعَجَبْتُ الدَّاعِي، میں دائی کی دعوت کو قبول کر لیتا۔ ان بے وقوفوں کو یہ نہیں پتا کہ آپ یہ نہیں بیان کر رہے کہ حضرت یوسف مجھ سے افضل تھے، بلکہ آپ یہ فرما رہے ہیں حضرت یوسف کی استقامت کا اظہار کر رہے ہیں۔ جس طرح میں کہتا ہوں کہ آپ طالب علم میں کام کرے، میں کہوں کہ ماشاءاللہ آپ نے تو ایسا کام کیا ہم سے بھی نہیں ہو سکے گا، اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ تو مجھ سے افضل ہے، اس کا مطلب ہے تیرے کام کی تعریف کرنا اور حوصلہ افزائی کرنا کہ آپ نے جو کام کیا یہ تو مجھ سے بھی نہیں ہو سکے گا۔ لیکن غیر مقلد کا دماغ خشکی کا مارا ہوگا، اس کے دماغ میں کوئی چیز آتی ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے، تو دلیل لاتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، اور دوسرے مقام پہ بین رسول ہی، ہم اللہ کے رسولوں میں تفریق نہیں کرتے۔ کیا مطلب ہے تفریق نہیں کرتے؟ یعنی کسی کی شان زیادہ اور کسی کی کم نہیں بتاتے، یہ معنی کرتے، حالانکہ یہ معنی نہیں، تحریف ہے۔ قرآن پاک سورہ
بکر آ گیا تل کر رسول و فضلنا بعضهم علی، یہ جو تفضیل بین الرسل کا مسئلہ ہے یہ نسکتی سے ثابت ہے. اللہ نے فرمایا ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. تفریق تفضیلی یا مراتب والی، تفریق پھر رتبہ یا تفریق تفضیلی، یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے. تل کا رسول و فضلنا بعضهم علی بعض. جہاں جس تفریق کی نفی ہے یہ تفریق ایمانی ہے. کیا مطلب کہ با نؤمن ببعض و نکفر ببعض. جس طرح یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، یہ تفریق ایمان والی. اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، حضرت محمد کو نہیں مانتے. ہم ایسے نہیں ہیں، لا نفرق. ہم یہ تفریق بالایمان نہیں کرتے کہ کچھ کو مانے اور کچھ کو نہ مانے. ہم نؤمن بعیسیٰ، نؤمن بمحمد، نؤمن بموسیٰ، ایمان لانے میں ہم تفریق نہیں کرتے. تو تفریق دو قسم کی ہے، ایک تفریق رتبہ کے اعتبار سے اور فضیلت میں، اور دوسری تفریق ہے ایمان کے اعتبار سے. تو مطلب یہ ہے کہ ایمان کے اعتبار سے ہم تفریق کے قائل نہیں ہیں. ہاں جو مرتبے ہیں تل کا رسول فضلنا بعضهم علی بعض، وہ اپنے مقام پر برحق ہیں. لا نفرق بین احد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به، اگر یہ ایمان لائیں مثل ایمانکم بمثل ما آمنتم به، مثل ایمانکم ما انتم مثل ایمانکم مصریہ. وہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ مثل ایمانکم، اگر یہ یہودی ایمان لے آئیں جیسے تم صحابہ ایمان لے آئے ہو، فقد اہتدوا، تب تو یہ ہدایت یافتہ ہیں. پہلے منافقوں کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، اب یہودیوں کو کہا گیا کہ بمثل ما آمنتم بہ، یہ ایسے ایمان لے آئے جیسے تم ایمان لے آئے ہو. معلوم ہوتا ہے منافق یہودی ہر باطل کو دعوت یہ ہے کہ صحابہ میں یار حق ہیں. فإن آمنوا بمثل ما، اس طرح سمجھو پہلے منافقین کو دعوت تھی اور اب مودودیوں کو دعوت ہے. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، صحابہ میں یار حق ہیں. آیت کا معنی بتا چکا ہوں پہلے. فإن تولوا، اگر منہ پھیریں. کیا مطلب تولوا؟ تبلی مطلق ہے. اگر صحابہ کو معیار حق نہ سمجھیں اور اس طرح ایمان نہ لائیں، صحابہ کی طرح ایمان نہ لائیں، یا صحابہ کو معیار ایمان نہ سمجھیں، فإنہم انما ہم، بے شک وہ ہیں، فی شقاق، شقاق کے دو معنی ہیں، فی ضلال، وہ ضلالت میں ہیں. اور دوسرا معنی، یہ معنی سیاق سے پتہ چلتا ہے کیونکہ آگے آ رہا ہے فقد اہتدوا، ہدایت کے مقابلے ضلالت ہے، اور جہاں شقاق ہدایت کے مقابلے میں آ رہا ہے اس لحاظ سے فی شقاق فی ضلالت. کچھ سمجھ آئیے بات؟ شقاق کا مرادی معنی ہوگا ضلالت، اور کرینہ اہتداء کا لفظ ہے. آگے جو کھڑا ہے تقابل ان کا ہے، فی شقاق فی ضلالت، یا مراد ہے فی شقاق فی عداوت و عناد، بیچ عداوت اور عناد کے. کیوں آگے کھڑا ہے اہتداء کا لفظ، اور اہتداء مقابل ہے عناد کے. جب تک عناد ضد و مخالفت ہوگی ہدایت نہیں مل سکتی، ہدایت ملے گی منیب کو. اس لیے شقاق کا مرادی معنی ضد اور عداوت ہے، بھی دشمنی اور ضد کے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، بس کافی ہے، قریب کافی ہے تجھ کو ان کی طرف سے اللہ، کافی ہے تجھ کو میرے پیغمبر ان کی طرف سے اللہ، یعنی ان کی طرف سے اللہ کافی ہے، ان کے شر سے اللہ تجھے بچائے گا.